بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے آج جوائن کیا، اور جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، کیونکہ ابھی جو ہمارے پاس کانٹینٹس آئیں گے دے آر گراؤنڈ بریکنگ کانٹینٹس۔ یہ ان چیزوں کے مقابلے میں ہیں جو کافی معصوم مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، اور میری مراد یہ تراجم کرنے والے اور کچھ ایسا طبقہ ہمارے پاس ہسٹری میں موجود ہے جو ہر وقت کسی نہ کسی روایت یا کسی نہ کسی حدیث کی کتاب کو لے کر اسلام کا کچھ ایسا نقشہ انسانی ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں کہ جو ان کی نیت سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہوں گے، لیکن اس میں حقیقت کم ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، اور وہ بناوٹ ہوتی ہے جو عام انسان، کسی بھی زمانے کے عام انسان، ان کو ان کے اٹینشن کو کیپچر کرنے کے لیے انف ہوتا ہے، لیکن ہیز نو لانگیوٹی، وہ ڈیوریبل نہیں ہے، وہ آگے تک نہیں جاتا کیونکہ اس میں جھوٹ ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ تو آج جو سب سے بڑی ایک میں آپ کو چیز بتاؤں گا، اور یہ تقریباً ایک کتاب ہے پوری، اور میں آپ کو یہ کتاب کا پورا ہر ایک چیپٹر میں پڑھ کے سناؤں گا، کیونکہ اس کو ایکسپلین کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ کو اصل میں ایک ایسا چہرہ دکھانا ہے کہ جو لوگ، جن کو آپ لوگوں نے اپنے ذہنوں میں بت بنا لیے ہوں گے، جیسے میرے ذہن میں بھی کافی دفعہ وہ ایسے بت بنے کہ میں کسی کو سنتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ یار بہت بڑے اسکالر ہیں، بہت ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے، اور یہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، اور وہ اچھی بات کرتے ہیں اور آنیسٹ ہیں، بٹ آل گوز ڈاؤن اے ڈرین۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آخر میں آ کر مٹی میں مل جاتی ہیں، کیونکہ ایسا نہیں تھا۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو علامہ غلام احمد پرویز کی۔ ان کی ویڈیوز جو آپ دیکھیں گے، اور یا جتنی بھی آپ نے دیکھ لی ہوں گی، اور جو یہ کتاب میں آپ کو چیپٹر بائی چیپٹر پڑھ کے سناؤں گا اردو میں، مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اگر علامہ غلام احمد پرویز کال ان کے علامہ، آئی ڈونٹ کنسیڈر ہم علامہ اینی مور، وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ جو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کسی غلط راستے پہ تھے، یہ کیا تھا، اور وہ کچھ نئی چیز آپ کو بتا رہے ہیں جو ان کے اپنے مطالعے سے ہے، اپنی تحقیق سے ہے، اور اپنی پڑھائی سے ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، وہ کاپی کیٹ تھے۔ ہی واز ریڈنگ اے پرشین بک، ایک کتاب جو 1973 میں اس بندے نے لکھی، جو میں آپ کو انٹروڈیوس کروں گا آج۔ 1973 میں اس شخص علی داشتی جس کا نام ہے، اس نے یہ کتاب لکھی، اور اس کا سارا جو بایو ڈیٹا ہے، کیوں لکھی، کیا تھا، یو ول بی دا جج آف اٹ، رائٹ۔ اور اس میں یہ ہے کہ وہ کتاب حدیثوں کے اوپر، روایتوں کے اوپر، ان کو یہ سمجھتے ہوئے کہ ساری کی ساری حدیثیں اور جو جو نیریٹو اسلام کا، ٹریڈیشنل اسلام کا ہمیں ملتا ہے، اس کو اس نے کریکٹ سمجھتے ہوئے سیرت النبی کی ایک اپنی قسم کی ایک کتاب نکالی، جس میں اس نے کہا میں باعث نہیں لوں گا، اور میری نظر میں یہ جو وحی تھی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ذہن کی ایک کاشت کردہ ایک بنائی ہوئی سٹوری تھی۔ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا نہیں کہا، لیکن ایک ایسا امیج دیا ہے کہ اس میں آپ کو باعث نظر نہیں آئے گا، which looks very innocent and
honest, but apparently it's not. इसमें आपको काफ़ी, जब आप इसको 2-3 दफ़ा सुनेंगे और इस किताब को अगर आप ढूंढें तो आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, लेकिन ये इंग्लिश में है और फ़ारसी में इसका तर्जुमा किया है इंग्लिश के अंदर, फिर फ़ारसी तर्जुमा हुआ है इसका उर्दू के अंदर। तो वो आपको तर्जुमा, आप इस किताब को सुने और देखेंगे क्या बात है। और कई लोगों को इस किताब से, क्योंकि ये किताब ईरान में बैन थी, मोस्ट लाइकली पाकिस्तान में भी बैन होगी, आई एम नॉट श्योर। 1985 में ये जो परवेज़ है इसकी डेथ हुई है, लेकिन ये कितने ही सालों पहले यानी 47 से, और ये जो अली दाश्ती है ये भी 1897 की पैदाइश है। सो ही वॉज you know the same period as गुलाम परवेज़, but he was a predecessor. ये पहले था गुलाम परवेज़ से अपनी आइडियाज़ के थ्रू। और गुलाम परवेज़ ने फिर एक चीज़ को फॉलो नहीं किया, उसने अली दाश्ती की फ़ारसी की बुक को पकड़ा, क्योंकि ख़ुद फ़ारसी पढ़ सकता था, समझ सकता था, तो वो उसने उर्दू में बताई, और उसने नाम नहीं लिया, एक्नॉलेज नहीं किया कि अली दाश्ती की किताब मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। सो लगता है ऐसे है कि उसने ख़ुद तहकीक की है। लेकिन उसकी कई ऐसी चीज़ों में जो मैं दूसरी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे वीडियोस, उसके अंदर मैंने आपको शो किया है कि ये एक हर एक कॉन्सेप्ट का जो हमारा जनरल कॉन्सेप्ट होता है उसका कोई वीकेस्ट पॉइंट या उसका ऑपोजिट देखता है कि उसका ऑपोजिट क्या है। यानी अगर कोई शियों के नज़दीक अहले बैत की कोई हिमायत है, ये शख्स देखेगा कि अहले बैत की ऑपोजिट क्या आती है। तो अहले बैत की जो ऑपोजिट है वो नास्बी लोग हैं, वो लोग हैं जो कि अहले बैत से रखते हैं कि उनको इतनी टेंशन नहीं देनी चाहिए क्योंकि हमने किसी और को देनी है, राइट। तो उनके पर्सपेक्टिव में आकर वो अहले बैत के ख़िलाफ़ बात करेगा। अच्छा, अब अगर कोई चीज़ जो अहले सुन्नत वल जमात में राइज है, जिसे वो लोग मानते हैं, तो वो देखिएगा कि इनके अगेंस्ट कौन है। तो उनकी जो अगेंस्ट ओपोनेंट्स, जो अपोजिट उसका व्यू है ना, उसको पकड़ कर वो आपको बताएगा। दिस इज़ हिज टेक्निक कि वो आपका जो है ना वो कॉन्फिडेंस विन करेगा। हमें ये समझ नहीं आती ये बंदा शिया है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये क्या है। नहीं जी, मैं अहले कुरान भी नहीं हूँ। वो ये भी नहीं कहता कि मैं अहले कुरान हूँ। तो वो अहले कुरान की जब उस पर कोई तोहमत लगा दे, फ़र्ज़ करें, क्योंकि वो ख़ुद नहीं कह रहा कि मैं अहले कुरान, मैं तर्जुमे को मानता हूँ, वो कहता है कि मैं हदीसों को भी मानता हूँ, लेकिन वो रेलिवेंट होनी चाहिए। जिस तरह से आपको हर तर्जुमे वाला शख्स कहेगा, मेजॉरिटी। और जब ये अहले कुरान की इस पे तोहमत लगी कि भाई आप तो कुरानिस्ट हो गए हो, वो एक चकड़ालवी था बंदा उसके टाइम में, उसकी मिसाल में उसने पूरा एक आर्टिकल भी लिखा है गुलाम परवेज़ ने। अगर आप उसको पढ़ें तो उसके अगेंस्ट कितनी उसने दलीलें दी हैं, और वो दलीलें वो थीं जो अहले सुन्नत वल जमात ने लिखी थी, और ये उनको खुद प्रेजेंट कर रहा है कि जैसे मैं लिख रहा हूँ। सो मेरे ख्याल से ये हो नहीं सकता कि इनको प्लेजरिज्म का ना पता हो। इस एकेडमिक ऑफेंस, आप अगर किसी की चीज़ को कॉपी करते हैं, किसी के आइडिया को, या आगे बताते हैं, एटलीस्ट उसको एक्नॉलेज करें कि मैं इस शख्स की किताब से ये आइडिया आपको बता रहा हूँ। इससे ऑनेस्टी कहते हैं, आपकी एकेडमिक ऑनेस्टी यहाँ से पता चलती है कि आपकी सोर्स क्या है। एक चीज़ आपने कह दी तो ये कोई मेरे लिए कोई वही नहीं होगी, या मेरे लिए कोई एंड ऑफ द टेस्टमेंट नहीं हो गया कि बस स्टेटमेंट आपने दे दी, बस दैट्स इट। नो, आप मुझे बताएं कि आप कहाँ से इल्म ले रहे हैं, और मैं फिर उसको स्क्रूटनाइज कर सकूँ। कुरान का रेफरेंस दे देना, वो आपने रिसर्च तो किया नहीं है, जो दूसरे लोगों ने किया है उसको आप कॉपी करके आगे लेके आ रहे हैं, और फिर उसमें थोड़ी सी आप मिर्च मसाला डाल देते हैं कि वो लगे ना कि वो प्लेजराइज है। इसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं। और जब ये मैं आपको किताब बिस्मिल्लाह से शुरू करूँगा तो आप देख लीजिएगा कि कितनी पैराफ्रेजिंग, यानी एक शख्स ने कहा मेरा नाम ये है, तो आपने ये कह दिया कि जी इस एक शख्स है उसका नाम ये है, तो ये बात तो एक ही हो गई, मैसेज तो एक ही तरह से कन्वे हुआ, लेकिन आपने पैराफ्रेज कर दिया। आपकी अपनी तहकीक बहुत कम थी, लिमिटेड थी। जहाँ कहीं wherever you can, जहाँ कहीं भी आप फ़ायदा उसका लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं, और जहाँ पर आपको इल्म की ज़रूरत है कि आप तहकीक करें तो आप दूसरी चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं, और चलो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप दूसरी किताबों से फ़ायदा उठाएं।
ہر ایک کو ریفرنس چاہیے، لیکن اسے کم از کم اکنالج تو کریں کہ یہ آپ نے یہاں سے لیا ہے. اس کو یہ ڈیمونسٹریٹ نہ کریں کہ میں ہی آپ کو بتا رہا ہوں اپنی تحقیق کر کے. سو دیٹ واز دا بگیسٹ ڈرا بیک. اور یو گائز ول بی شاکڈ. مجھے یقین ہے کہ کافی لوگوں کو علی داشتی کی کتاب کا نہیں پتہ. اس کتاب میں اس نے، اچھا یہ پرابلم کیا ہے، جو ہمارے حدیث کی کتابیں ہیں، روایتیں ہیں، سر اس میں کافی مسٹیکس ہیں، لیکن ہم ان کو ریجیکٹ نہیں کرتے. وہ علم ہے، ایک ویک علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو کہانیاں بنی ہوئی ہیں، کچھ غلط ہیں کچھ صحیح ہیں، ان کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر اپنا اس کا بلیف بناتے ہیں. اس کا جو امپیکٹ ہمارے ذہنوں پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ ایک معاشرے میں غلط ہے کہ ہم اندھا اعتبار کرتے ہیں. ہمارا اپنا کلچر جو ہے نا وہ اس کا ذمہ دار ہے. ہمارے جو علماء ہیں وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، ان میں وہ ریسرچ کی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ صحیح طرح سے اپنا جو پروفیشن ان کا ہے انہوں نے بنایا ہوا کم از کم اس میں تو پرفیکٹ ہو جائیں. اور جو عام آدمی ہے اس کو اپنی روزمرہ کی چیزوں سے فرصت نہیں ہے، تو وہ وہی بلیو کرے گا جو مولوی صاحب نے کہا ہے. اب مولوی صاحب کی اپنی ڈسپینسری کا کورس ہے، وہ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں MBBS، تو معاشرے نے تو خراب ہونا ہی ہے. آپ خود فیصلہ کریں. تو اصل میں جو حدیثوں کی روایتوں کی جو کتابیں تھیں، اس سے قرآن مجید کے جو جن پہ جس شخصیت پہ نازل ہوئی، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اوپر اس نے انگلی اٹھائی ہے. اور بڑے عجیب طریقے سے، جس کی مطلب شروع میں اس کی سینس بنتی ہے کہ چلیں اگر وہ باعث نہیں رکھے گا اور کہے گا جی یہ رسول نے خود سوچا. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول ان پڑھ جاہل تھے، نعوذ باللہ، ان کو نہ پڑھنا لکھنا آتا تھا، لیکن پھر بھی ان کی ذہن کی ایسی کیپیسٹی تھی، یا اس میں ایسی کوئی ان امیجنیبل ایک ابیلٹی تھی کہ انہوں نے قرآن لکھ دیا. ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. وہ تو مطلب ہے ایک ایسے شخص کو اس نے بتایا ہوا کہ جیسے وہ اونٹ چرایا کرتے تھے اور 40 سال کی عمر تک تو انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کسی چیز کا، لیکن ان کی زندگی میں کافی ٹریجڈیز تھیں جس کی وجہ سے ہی واز اے سیڈسٹ بیسیکلی، نعوذ باللہ. اور سوسائڈ کرنے کی کوشش کی. یہ سب روایتوں سے اس نے پروف کیا ہے، ظاہر ہے لکھی ہوئی چیزیں. تو اب وہ لکھی ہوئی چیزیں جو قرآن کے علاوہ لکھی گئی ہیں، ان میں کافی شیطانیت پھیلائی گئی ہے اس کے تھرو، لیکن وہ کوئی ایسی ہمارے پاس چیز نہیں ہے کہ سند ہو کہ واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ہر حکم ہم پہ فرض ہے، ہمیں ماننا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو ہمیں تحقیق کرنی ہوگی کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اس کی وجہ سے کتنی ذرا ہماری جو ہیں وہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ شیعوں کو کسی سے لڑانا ہو سنیوں سے، تو سنی کہے گا جی آپ کے صحابہ کو یہ کہتے ہیں. تو وہ جو اپنی کتابیں کھولے گا تو اس کے اندر وہ شیعہ کے کبھی تو آپ تو خود کہتے ہیں، ہم نے تو کہا ہی نہیں ہے. تو پھر دیکھیں ایک انسان، عام جو انسان ہے نا، وہ اس معاملے کو پسند نہیں کرتا. وہ ڈپریشن کا شکار پہلے سے ہے. اسے اسپریچولیٹی سے غرض سی کہ مجھے بتاؤ کہ میں کرنا چاہتا ہوں اسلام کو، تم کیا لڑائیوں میں پڑے ہوئے. اس وجہ سے پھر وہ بھاگ جاتا ہے. اور ایسے لوگ جیسے یہ غلام احمد پرویز ہو گیا، یہ ہانی اچن ہو گئے، اور ابھی جو ایک چھوٹے موٹے جو آئے ہوئے ہیں ٹرانسلیٹرز، ایک آلموسٹ ڈیسنٹ گائے، ہی از اے ڈیسنٹ گائے، بٹ آنیسٹلی آئی ہیو نو سمپتھی فار دیز گائز بیکاز دے ڈونٹ نو واٹ دے ڈوئنگ. تو ان کی تو پھر میں آخر میں آ کے دیکھیں گے ان لوگوں کو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا نا بہت زیادہ یہ سارے جس طرح ٹرانسلیٹرس والے جو لوگ ہیں نا، یہ بہت زیادہ دے جسٹ لائک فش. آپ جب مچھلی کو ہاتھ میں پکڑیں گے نا پھسل جاتی ہے. دس از ہاؤ دے آر. You can't pin them down easily. You have to be strategy. You have to use a proper strategy to do it. اور یہ بھی کسی جو عام جو ہوتا ہے نا 2 نمبر مولوی، ایک تو ہے نا کہ 1 نمبر اللہ کا ماننے والا، ایک 2 نمبر مولوی بھی ہوتا ہے. تو یہ اپنی قسم کی ایک 2 نمبر مولوی ہے. یعنی آپ مولوی کے پاس جائیں گے نا، کبھی آپ نے مدرسے میں اتنے سال لگائے ہیں نہیں، آپ کو عربی آتی ہے نہیں، آپ نے یہ پڑھا نہیں، آپ نے یہ پڑھا نہیں، تو پھر آپ بات کیسے کر سکتے ہیں. ابھی میں دنیا میں میں نے علم حاصل کیا ہے، ایک ایکسپیرینس ہے میری زندگی کا. آئی ہیو ایکسپیرینس آف اٹ. اور اسلام میری نیچر پر ہے، یہ قرآن میں. تو
کیا مشکل ہے کہ مجھے سمجھ نہ آئے؟ نہیں، پہلے عربی سیکھ کے آئے. تو پھر اگر عربی سیکھنی تھی تو پھر قرآن جو ہے وہ عربوں میں رہتا، ہم لوگوں کے پاس کیوں آیا؟ آپ خود سوچیں نا کہ ایک انسان کو انفیریٹی کمپلیکس میں ڈال دیتے ہیں ایسی چیز سے کہ وہ اس کو ڈیگریڈ کریں گے پہلے اس کے ذہنی کیپیبلٹیز کو، اور ان کی اپنی کیپیبلٹیز کا آپ کو اندازہ خود ہی ہو جائے گا جب اپنی کتابیں پڑھیں گے. خیر اینی وے، ٹوڈے وی گونا ڈو دس اینڈ بسم اللہ. یہ آج کا جو تعارف ہے اس کا علی دشتی. اوکے، تو میں اپنا ٹائم برباد نہیں کروں گا، آپ کو غلام احمد پرویز کے بارے میں بتاؤں گا اس نے کیا کیا. آپ خود اس کا فیصلہ کریں گے جیسے جیسے یہ کتاب کھلتی جائے گی. اس میں اس نے نماز، روزہ، ہر ایک چیز جو رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک بایوگرافی ہے، اور ان کی بیسیکلی بچپن ولادت سے جو کنسیپٹس ہمارے ذہن میں ٹھیک ہیں، وہ ہمارے کافی کنسیپٹس غلط ہیں یار، حدیثوں میں جو لکھی ہوئی چیزیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو بلیو کریں یا مانیں، اور کئی ایسی چیزیں ہیں، لیکن اس سے مطلب یہ نہیں پھر بھی کلیئر ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قرآن کو خود لکھ کے لے آئے اور یہ سب ڈرامہ تھا، نعوذ باللہ ایسی چیز تھی. اس نے یہ رنگ دینے کی کوشش کی ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اور بہت سے جو لوگ آپ کو ملیں گے نا چینلز پہ جو ملحد ہو گئے ہیں، وہ انہی کتابوں کو سورس بناتے ہیں، اسی کتاب سے ہی وہ آرگومنٹ لیتے ہیں. سو اس بیچارے نے، دشتی نے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہو، اللہ جانتا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں کسی کو برا کہنے میں. شاید اس کی نیت اچھی ہو اور اس نے کوئی اچھی چیز کرنے کے لیے یہ چیز انٹروڈیوس اور کتاب لکھی ہو، لیکن اس کا فائدہ اسلام کو اس طرح سے نہیں ہے. زیادہ جو نقصان ہے وہ ہمیں ہوتا ہے اپنے دشمنوں کی وجہ سے، اور وہ لوگ کو اسلام کو اس رنگ میں پیش کرتے ہیں ان دلیلوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. تو یہ ایک محقق ہے، مصنف بھی رہا ہے، دانشور ہے، ناول نگار ہے، صحافی اس کا پروفیشن تھا ایران کے اندر. اور یہ ایک اسلامک گھرانے میں پیدا ہوا ہے ایران میں. ایران کا ایک شہر ہے دشتان، دشتستان سم تھنگ اس طرح سے اس کا ایک شہر تھا، اور جس کی وجہ سے اس کو دشتی کہتے ہیں، علی دشتی. دشتستان سے یہ میں پیدا ہوا، اور اس کے جو والد تھے اور اس کے جو فیملی کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے مذہبی اسکالرس تھے. سو موسٹ لائکلی یہ شیعہ تھا، اور یہ کربلا اور نجف میں مدارس میں اس نے عربی، قرآن، تفسیر، علم حدیث، منطق، حکمت، علم فقہ اور اصول فقہ، اسلامی تاریخ، اور اس طرح سے نا بہت سارے اس نے علوم حاصل کیے کربلا میں، نجف میں. کربلا اور نجف دونوں عراق میں ہیں، جہاں پر یونیورسٹیز ہیں بہت بڑی، اور بہت بڑے بڑے عالم وہاں سے نکلتے ہیں شیعہ مدارس کے لیے. تو 24 سال کی عمر میں یہ واپس آیا وہاں سے، عراق سے ایران واپس آیا. لیکن اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جی میں مطلب کوئی عالم نہیں بنوں گا. اس کا بھائی بھی آپ سے ملنے عالم ہوں گے، اس کے والد بھی عالم تھے، چچا بھی عالم، سارے عالم تھے گھر میں. کافی مشہور مذہبی گھرانہ تھا ان کا. لیکن اس نے فیصلہ یہ کیا کہ میں بجائے اس طرف جانے کے، عالم بننے کے، میں صحافت میں رہوں گا. اس نے صحافت کا پیشہ اختیار کیا. کٹنگ لانگ اسٹوری شارٹ، اس نے اپنی جو سیاسی بیک گراؤنڈ تھا اس کو بھی تھوڑا سا اس نے ایلیبوریٹ کرنا شروع کیا لیٹر آن. لیکن جب وہ صحافی بنا اس نے چھوٹا سا اخبار بھی نکالا، لیکن اب کئی لوکل پولیٹیشنز جو تھے اس کے خلاف ہو گئے. پھر یہ دوسرے شہر میں بھاگ گیا، اور وہاں پر بھی اس نے کچھ ایسی چیزیں کی جس سے اس کے جو ملک کے وزیر اعظم ہو گئے یا بڑے لوگ جو تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے. اس کو یا تو جلا وطن ہونا پڑا، یا پھر دوسری حکومت آئی تو اس نے دوبارہ سے اس کو واپس بلا لیا. تو کافی یہ انوالو ہو گیا پالیٹکس میں آگے جا کے، بیکاز ہی واز اے پولیٹیشین. سو اس کی جو
بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا علی داشتی، میں اس پہ ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا. اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ میں نے آپ کو جنرل جو چیز مین ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. سو اس نے قرآن کی جو اصل میں جب یہ 1971 میں یہ اس نے کتاب لکھی، 23 سال 23 ایئرس، یہ 23 سال اس کی بک کا ٹائٹل ہے. اصل میں جو 23 سال ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، یعنی کہ اس میں جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا اور ان کی وصال تک جو پیریڈ بنتا ہے وہ 23 ایئرس بنتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں جو عرب ہیں وہ فالو کرتے ہیں قمری سال کو، یعنی کہ چاند کی جو موومنٹ ہے اس کو اسلامک کیلنڈر جو ہے اس پہ بیس کرتا ہے. اور جو عیسوی سال ہیں وہ دوسرے مطلب سورج کی جو سولر آپ کا ہوتا ہے حساب ہوتا ہے اس میں 23 ایئرس بنتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو قمری سالوں میں یعنی کہ چاند کے موومنٹ کے حساب سے دیکھیں گے تو وہ 19 سال 21 سال 23 سال بھی نہیں بنتا، وہ 19 سے 21 سال لگ بھگ بنتا ہے. یہ پیریڈ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا معجزہ کیا، یعنی اس کو وہ معجزہ کہتا ہے کہ کس طرح سے اس نے ایسے لوگوں کی معاشرے کو چینج کر کے رکھ دیا، ادھیڑ کے رکھ دیا اتنے کم ٹائم میں. ٹھیک ہے. اور دوسری جو اس نے مثال دی ہے وہ ایک جو آپ کا سوشلزم کا رشیا میں بہت مشہور جو اسٹالن سے پہلے تھا آپ کا، تو وہ لیڈر تھا، اس نے کوشش کی اور انقلاب لے کے آیا، ریولوشن لے کے آیا. لیکن اس جو رشین ریولوشن ہے اس کے پیچھے کافی سارے لوگ تھے جو پہلے سے انوالو تھے. تو اس کو تھوڑا سا اس نے مقابلہ کیا ہے کہ اس کو ہم جو انقلاب روس ہے اس سے مشابہت دے سکتے ہیں کہ جیسے وہاں پہ انقلاب آیا نا، وہ بھی تقریباً 24 سالوں میں آیا اور اس 23 سال سے کمپیئر کرنے کی کوشش کی ہے اس نے. لیکن پھر اس نے کہا ہے کہ وہ بھی اس مقابلے پہ نہیں آتا. یعنی دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے اپنی زندگی کے اس اعلان میں. جب وہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں اور جب جو دنیا سے وسعت لیتے ہیں، اس 23 سالوں کے اندر جو ہے اتنی بڑی ریولوشن لے کے آنا، دیر از نو ایگزامپل آف اٹ. اوکے، سو ہوپ فلی میں نے یہ کافی آپ کا ٹائم بچا دیے، لیکن اس کا جو خلاصہ ہے وہ اس کی کتاب کا پہلا وہ یہی ہے. اوکے، میں آپ کو اب لے کے جاؤں گا اس کے پہلے چیپٹر کی طرف. اور رائٹ، تو پہلی چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہاں سے یہ ہے کہ یہ ایک پوری زندگی کو بگننگ آف دا برتھ آف دا پروفیٹ، فرام دیر ہی اسٹارٹیڈ. اور پھر اس نے تھوڑا سا سائیکلوجیکل اسمپشنز بھی بنائی ہیں کہ فرض کریں ایسا ہوگا، موسٹ لائکلی ایسا ہو سکتا ہے، جو عام لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں ٹو بی آنیسٹ. تو آپ نے تھوڑا سا نا یہ ذہن میں رکھنا ہے جب آپ اس چیز کو سن رہے ہیں. کچھ لوگ آپ کو ظاہر ہے جب وہ نیگیٹو چیزیں آپ کو کھل کے تو نہیں بتائیں گے. ایک جو مارکیٹنگ بندہ کر رہا ہوتا ہے نا وہ آپ کو پروڈکٹ کے بارے میں اچھی چیزیں بتاتا ہے، شوگر کوٹنگ کہتے ہیں جس میں سے، اور آپ کو بڑا وہ آنیسٹ لگے گا، ایوری تھنگ از گڈ. جو اس کے انڈر لائنگ ڈرا بیکس ہوتے ہیں نا وہ ان کو دبا دے گا، وہ آپ کو نہیں بتائے گا. سو یہ جو دشتی صاحب ہیں، علی دشتی صاحب، انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ہے. اور یہی چیز آپ کو نظر آئے گی علامہ پرویز میں بھی. جو میں نے اس کی اسٹریٹجی ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتا دی. دیکھیے میرا ٹارگیٹ اصل میں وہ علامہ پرویز ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو میں اس کی جو جتنی بھی دلائل ہیں چیزیں ہیں ان کو بڑے باریکی میں جا کے میں ایک ایک کر کے آپ کو سامنے لے کے آؤں گا. یہ کہاں سے اپنی سورس لے رہا ہے، پھر آپ کو خود سمجھ آئے گی یہ بندہ اصل میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا، کتنی سچائی تھی اس میں، یہ کتنی اس میں اوریجنلٹی تھی. وہاں سے آپ ڈیسائیڈ کریں گے whether you should believe that guy or not. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم اس کی کتاب علی داشتی کی شروع کرتے ہیں، اور یہ خود بخود ہی کھولتی رہے گی. جب آپ
اس کی ویڈیو سنیں گے علامہ پرویز کی، یہ جتنی بھی آپ نے سن لی ہوں گی، وہ آیتوں کے پردوں میں بات کرتا ہے. یعنی قرآن مجید کو کھولے گا اور ایک ایک آیت کی 2-2 گھنٹے کی اس نے ویڈیو بنائی ہے. سو یو ول انڈرسٹینڈ اس کی کمیونیکیشن میں جو ہے وہ یہ کتاب ہے اصل میں. کیونکہ اس وقت کے لوگوں کے لیے فارسی پڑھنا اتنا آسان نہیں تھا. اتنے زیادہ لوگ فارسی کی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے، فارسی پڑھ نہیں سکتے تھے. جو لوگ پڑھ سکتے تھے ان کے پاس اویلیبل نہیں تھی، کیونکہ یہ کتاب بین کر دی تھی ایرانین گورنمنٹ نے. یہ لبنان سے پرنٹ ہوئی تھی 1973 میں. اور ظاہر ہے اس کے پرویز کے جو پہلے عقائد تھے وہ سر سید سے اس نے بورو کیے تھے، اور کافی چیزیں اس طرح سے جمال الدین افغانی اور یہ سارے لوگوں کی جو تھی نا کنسیپٹس کو اڈاپٹ کر کے وہ اس طرح سے پریزنٹ کرتا تھا جیسے وہ اس کے اپنے ہیں. بہت کم وہ اکنالج کرتا. اوکے ویسے آپ کو وہ ریفرنس دے گا قرآن مجید کے، لیکن وہ ریفرنس بھی انہی سے لیے ہوئے ہوں گے. تو اب میں آئی ول اسٹارٹ ریڈنگ. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں علی داشتی کی کتاب کا پہلا چیپٹر ہے. تو لکھتے ہیں کہ 570 عیسوی میں مکہ میں آمنہ بنت وہب کے ہاں ایک بچہ آنکھیں کھولتا ہے جس کا نام محمد رکھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بچہ اپنے باپ عبداللہ بن عبد المطلب کی موت کے بعد پیدا ہوتا ہے. 5 سال کی عمر میں یہ اپنی ماں کو بھی کھو دیتا ہے. کچھ عرصہ بعد اس کا صاحب حیثیت اور شفیق دادا جو اس کا نگہبان اور سرپرست تھا پیدار فانی سے کوچ کر جاتا ہے. یہ بچہ جس کے کئی امیر اور صاحب حیثیت چچا موجود تھے اپنے مفلس ترین لیکن بلند حوصلہ چچا کے یہاں پرورش پاتا ہے. اور یہ بچہ ایک ایسی حیران کن اور لسانی داستان تخلیق کرتا ہے کہ خود ساختہ اور تاریخ ساز انسانوں کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی. یہاں پہ یہ پریز کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک غیر معمولی انسان کی زندگی اور 23 سالوں میں پیش آنے والے واقعات، کامیابیوں، ناکامیوں اور کردار و گفتار کے متعلق ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں. دانشوروں اور محققین کو اس کے متعلق جس قدر معلومات دستیاب ہیں اتنی کسی بھی اور تاریخی شخصیت سے کے متعلق نہیں ملتی. لیکن ابھی تک اس کے متعلق کوئی بھی مدلل عقلیت پر مبنی ایسی کتاب سامنے نہیں آئی جو ذاتی اعراض اور تعصبات کی دبیز تہہ سے اٹی ہوئی نہ ہو. اور اگر کوئی ایسی کتاب لکھی گئی ہے تو میری اس تک رسائی نہیں ہو سکی. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی کہ جس میں تعصب نہ ہو. ہر ایک میں بہت زیادہ تعصبیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب لکھی گئی. اوکے مسلمانوں نے اپنی لکھی ہوئی تاریخ میں مسلسل کوشش کی ہے کہ اسے ایک تخلیقاتی اور مفوق البشر انسان بلکہ انسان کے روپ میں خدا کے طور پر پیش کریں. ایسی کوششوں میں جہاں اس کے بشری خصائص کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے وہیں علت اور معلول کا قانون جو زندگی کا بنیادی اصول ہے بھی پس پش ڈال دیا جاتا ہے. اپنے تخلیق کی پرواز کو معجزات کے طور پر پیش کرنا ان لکھنے والوں کی عادت بن چکی ہے. یہی محترم فرماتے ہیں کہ جو لوگ لکھنے والے ہیں ان کی فیور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اتنا بڑھا چڑھا کے لکھتے ہیں کہ ان کو خدا تک کے لیول تک پہنچا دیے. اور جو ان کے اوپوننٹ ہیں ان میں تعصب بھی اپنے حساب سے ہے. جیسے کوئی کرسچن اگر لکھ رہا ہے ان کے بارے میں تو وہ ان کی نیگیٹو اسپیکٹس کو دیکھے گا اور ہر چیز جو پازیٹیو بن سکتی تھی لیکن نیوٹرل تھی اس کو بھی نیگیٹیوٹی میں وہ بتائیں گے. اچھا 610 سن عیسوی یعنی اس بچے کے 40 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے کی کوئی بھی قابل ذکر بات ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی. ان وقتوں کے متعلق لکھی گئی سیرت اور روایات بھی ہمیں کوئی حیرت انگیز خبر یا غیر فطری بات نہیں ملتی. اس کے باوجود محمد بن جریر طبری جنہوں نے 30 صدی عیسوی میں قرآن کی تفسیر لکھی وہ سورۃ البقرہ کی 23ویں آیت کے متعلق بے بنیاد دعوے کرتے نظر آتے ہیں اور اسلام کی عقیدت کی وجہ سے حقیقت پسندی سے انحراف کرتے ہوئے عامیانہ قسم کی افسانہ ترازی کرتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو درکنار مورخ تاریخ نویسی کی بجائے اساطیری
کہانیاں تخلیق کرنے سے دامن نہیں بچا پائے۔ سورہ بقرہ کی 23ویں آیت یوں ہے، اس کا ترجمہ: اس آیت کے معنی بہت واضح ہیں کہ اگر تمہیں قرآن کے متعلق شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کی طرح کی ایک صورت بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ محمد بن جریر اس آیت کے متعلق ذیل میں یوں لکھتے ہیں: بعثت سے قبل مکہ میں یہ خبر عام تھی کہ محمد نام کے پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے جو مشرق و مغرب میں غلبہ حاصل کرے گا۔ اس وقت مکہ میں 40 عورتیں پیٹ سے تھیں جن میں سے ہر ایک نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا کہ وہ پیغمبر مبعوث ہو جائے۔ یہ روایت کی ہے محمد بن جریر نے اس آیت کے متعلق کہ یہ آیت کا شان نزول یہ تھا۔ اچھا، اس دعوے کی لا یقینیت اس قدر واضح ہے کہ اس کو رد کرنے کے لیے صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ مکہ میں ایسی کوئی خبر نہیں تھی جس کے مطابق کسی محمد نامی رسول کا ظہور ہونے والا تھا، حتیٰ کہ ابو طالب جو ان کے حامی اور نگہبان تھے وہ بھی اس خبر اور نشانیوں سے لا علم تھے۔ اسی وجہ سے وہ اسلام قبول کیے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی بھیجے جانے سے قبل اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ مستقبل میں مبعوث ہونے جا رہے تھے۔ مکہ میں وہ اعداد و شمار کہاں سے حاصل کیے گئے ہیں جس کے مطابق 570 سنہ عیسوی میں صرف 40 عورتیں حاملہ ہوئیں اور سب نے بلا اتشی لڑکے جنے اور سب کا نام محمد رکھا گیا؟ کیا محمد بچپن میں اپنے ان ہم عمر 40 بچوں کے ساتھ کھیلے تھے؟ واقعی حضرت کے متعلق مختلف بات لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہی وہ ماں کے شکم سے باہر آئے تو انہوں نے اللہ اکبر کبیرہ کہا۔ ایک ماہ کی عمر میں انہوں نے گھسیٹ کر چلنا شروع کیا، دوسرے مہینے کھڑے ہو گئے، تیسرے مہینے چلنا شروع ہو گئے، چوتھے مہینے دوڑنے لگے اور 9 ماہ کی عمر میں آپ نے تیر چلایا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ مکہ جیسے چھوٹے صوبے میں یا چھوٹے قصبے میں رہنے والے لوگ ان مافوق الفطرت واقعات سے بے خبر رہے ہوں؟ وہ بت پرستی چھوڑ کر محمد کے سامنے سجدہ ریز کیوں نہیں ہو گئے؟ یہ مسلمانوں کی تاریخ نویسی اور افسانہ ترازی کا ایک نمونہ ہے۔ اس کے برعکس کچھ مغربی عیسائیوں نے اپنے مذہبی تعصب کی وجہ سے محمد کو جھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم، جاہل، مہم جو، جاہ طلب اور شہوت زدہ قرار دیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ دونوں گروہوں نے معروضی انداز میں واقعات کو ایسے بیان نہیں کیا جیسے کہ وہ رونما ہوئیں۔ اچھا، تھوڑی سی آپ وقفہ لیں۔ تو اب یہاں پر ظاہر ہے کہ انہوں نے 2-3 ہمیں ریفرنس دی ہیں۔ جو پہلی چیز ہے کہ وہ 40 عورتوں کی بات، دوسری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کیوں نہیں پتا تھا کہ میں وہ محمد بھی میرا نام ہے، اور اگر یہ چیز پہلے سے پتہ تھی تو ابو طالب جو تھے، جو ان کے چچا تھے، وہ پھر ایکسٹرا آرڈنری میجرز لیتے کہ میرے پاس ایک ایسا کینڈیڈیٹ ہے جس کا نام محمد ہے اور یہ نبی ہونے والا ہے۔ تو بات تو ٹھیک ہے، یعنی کہ اس چیز کے اوپر سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو حدیثیں بنائی گئی ہیں یا جو روایت جس نے کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کی ریلائبلٹی پہ کوشچن ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ چیز تو لکھی نہیں ہوئی، تو یہاں سے جو کئی لوگ ہیں نا ان کو بلیو ہٹ جاتا ہے روایتوں سے، ٹھیک ہے؟ تو اب روایتوں میں بلیو کرنا ایسے نہیں جیسے قرآن پہ بلیو کرنا ہے۔ آگے جا کے آپ دیکھیں گے یہ قرآن مجید کے اوپر بھی کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن جسٹ بیئر ود تھاٹس کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو آرگومنٹ تو بہت اچھا ہے جو دشتی کے فیور میں جاتا ہے، اور یہاں دشتی نیوٹرل لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی ان کے فیور میں بھی بہت چیزیں ہیں جو کہ غلط ہیں، اور کچھ لوگ جو اپنے تعصب کی وجہ سے عیسائی لوگ جو ہیں وہ ایسے بیان کرتے ہیں کہ ایسے یہ بہت بڑا فراڈ تھا، نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری چیز تھی وہ فراڈ تھی۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عقائد خواہ سیاسی ہوں خواہ دینی و مذہبی ہوں، وہ انسانی عقل کے استعمال اور صورتحال کو واضح انداز میں دیکھنے کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔
موضوع بحث کے چہرے پر اچھائی یا برائی کا پردہ مستقل طور پر کھینچ دیا جاتا ہے. محبت و نفرت، تعصب و ضد، تلقینی عقائد زیر بحث انسان کو دھند اور تصورات کے پیچھے غائب کر دیتے ہیں. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل پرسنالٹی تھی اس کو یعنی کہ تھوڑا سا انہوں نے مدھم بنا دیا ہے. یعنی آپ کو نظر نہیں آتی کہ اصل شخصیت کیا تھی. آپ تو یا تو ان کو بہت ذرا گاڈ لائک فگر بنا دیتے ہیں یا ان کو پورا ایول بنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ. تو بات ٹھیک ہے، لیکن جو ایک سورس اس نے لیے، ایک ایگزامپل لیے، وہ ایک ایسی حدیث کے لیے، روایت کے لیے کہ جس پہ کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ 40 عورتوں کو پہلے بتا تھا. یہ تو روایت ہے، اور روایت کو تو ہم مانتے ہیں کہ وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. تو اس سے ایک چیز تو مطلب آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ عام بندہ جب اس کو سنے گا نا تو فوراً کہے گا یار کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوا ہے قرآن مجید کے اوپر بھی، نعوذ باللہ. اچھا، لیکن بات بہت سمپل سی ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہم عصروں میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اور اس امتیاز کی وجہ سے ان کی حد درجہ ذہانت، خیالات کی گہرائی اور اپنے زمانے کے احلام اور خرافات سے بیزاری تھی. اور ان سب سے اہم ان کا عزم اور قوت ارادہ تھی، جس کی وجہ سے وہ تنہا برائی کے خلاف صف آراہ ہوئے. وہ سخت لہجے میں لوگوں کو فساد اور تباہی کے متعلق تنبیہ کرتے تھے، فسق اور فجور اور جھوٹ اور خود غرضی سے رد کرتے تھے، جھوٹ اور خود غرضی کو رد کرتے تھے. محروم اور کچلے ہوئے لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے تھے. ایک خدا کے بجائے پتھر کے بتوں کی پرستش کے اہم کانہ رویے پر سرزنش کرتے تھے، اور ان کے خداؤں کی بے بسی اور کم مائگی کی تحقیر کرتے تھے. چنانچہ جو لوگ معاشرے میں وقار اور ساکھ کے مالک تھے اور معتبر گردانے جاتے ہیں، ان لوگوں کا آپ کی باتوں کو اہمیت نہ دینا ایک فطری عمل تھا، کیونکہ ان باتوں پر دھیان دینے کا نتیجہ ان تمام آداب، رسوم اور عقائد کے خاتمے کی صورت میں نکلنا تھا جن سے وہ صدیوں سے عادی ہو چکے تھے، اور جن کی حیثیت تمام موروثی عقائد کی طرح ان کے نزدیک مسلمہ تھی. تو کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ بات کہہ رہے ہیں اس کتاب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حق کی بات کی اور جھوٹ کے خلاف، برائی کے خلاف کھڑے ہوتے تھے. لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے مطابق کوئی ایسا کیریکٹر نہیں تھا، حیثیت نہیں تھی معاشرے میں کہ وہاں کے بڑے لوگ ان کی بات کو سن کے اپنے مذہبی عقائد کو چینج کر لیں. سو دیٹس ٹرو. ابھی یہاں سے ایک کیس بنا رہا ہے، ایک پرسنالٹی بنا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. قریش کے لیے یہ صورت اس لیے بھی قابل قبول نہیں تھی کہ ان کے اجتماعی نظام جس کی بنیاد ان کے اجداد نے رکھی تھی کو ختم کرنے کی خواہش ایک ایسا انسان کر رہا تھا جو مرتبے اور شان و شوکت میں ان کا ہم پلہ نہیں تھا. انہی کی قبیلے کا یتیم بچہ جس پر رحم کھاتے ہوئے اس کا چچا اسے پال رہا تھا، جس کا بچپن اپنے چچا اور ہمسایوں کی اونٹ چراتے گزرا تھا، جسے جوانی میں ایک مالدار عورت کی خدمت کے عوض کچھ عزت اور وقار نصیب ہوا تھا. وہ شخص جو کل تک قبیلہ قریش کے ایک عام سا انسان سمجھا جاتا تھا، جس کی کوئی امتیازی حیثیتی تشخیص نہیں تھا، اب ان کی رہنمائی کا دعویٰ کر رہا تھا اور خدا کی طرف سے رسالت کیے جانے کا مدعی تھا. بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ جو قریش کے رؤساء میں سے تھا، کا طرز فکر قریشی سرداروں کے رویوں کی نمائندگی کرتا ہے. ولید بن مغیرہ نے غصے اور تکبر سے کہا، بنو قریش مجھ جیسے سردار اور بنو ثقیف کے سردار عروہ بن مسعود جیسے شخص کے ہوتے ہوئے محمد کیسے پیغمبری کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ابو جہل نے ایک روز اخنس بن شریک سے کہا، ہم میں اور بنو عبد المناف میں برتری کے حوالے سے رقابت چل رہی تھی، اس مقابلے میں ہم برابری کی سطح تک پہنچ چکے ہیں، تو ان میں سے ایک نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا، یوں بنو عبد المناف ہم پر برتری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اس قسم کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی تو قریشی سرداروں کا طرز فکر اور رویہ کیا تھا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ وہ آپ کی نبوت کو مثبت نہیں گردان رہے تھے، یعنی وہ ان خطوط پر بالکل نہیں سوچ رہے تھے کہ خدا ایک ہے اور اس نے انہی میں سے ایک کو ہدایت کے لیے چنا ہے، جس کے متعلق قرآن میں کئی بار کہا گیا ہے۔ انہیں اعتراض اس بات پر تھا کہ اگر خدا ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کام کے لیے ایک عام انسان کو کیوں مامور کیا ہے؟ اس بات کا جواب قرآن میں یوں دیا گیا ہے کہ اگر فرشتے بھی زمین پر رہ رہے ہوتے تو انہی فرشتوں میں سے ایک کو ہم رسول بنا کر بھیجتے۔ یہ نقطہ نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ انہیں بنیادی بات سے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور باتوں پر ان کے کان نہ دھرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی باتیں عقلی طور پر اور معاشرے کی اصلاح پر کس قدر منطبق ہوتی، یعنی کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ کہہ تو ٹھیک رہا ہے لیکن اس کی حیثیت نہیں ہے، ہم زیادہ اچھے کینڈیڈیٹ ہیں۔ اوکے، ہر معاشرے میں خواہ وہ کس قدر شرپسند اور گلا سڑا کیوں نہ ہو، کچھ روشن خیال اور نیک لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں جو سچی باتوں کو پسند کرتے ہیں، خواہ وہ باتیں کسی کے منہ سے نکل رہی ہوں۔ ایسے لوگوں میں سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق تھے، ان کی تقلید میں عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، زبیر بن العوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص جیسے قریش کے چند معتبر افراد بھی ایمان لے آئے۔ اس کے علاوہ ہر معاشرے میں ایک ایسا طبقہ موجود ہوتا ہے جو دنیاوی نعمتوں سے محروم ہوتا ہے، جو فطری طور پر معاشرے میں ایک ناراض اور غیر مطمئن طبقے کی تشکیل کا باعث ہوتا ہے۔ یہ طبقہ محمد کے گرد جمع ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے افکار اور گفتار کا مداح ہوا۔ اقلیتی اور اکثریتی طبقہ کی نبض آزمائی فطری بات تھی۔ اکثریت کو اپنے مال و زر پر ناز تھا، لیکن اقلیت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے اور پیغام کی ستائش کی اور ان کو اپنا راہبر اور ہادی تسلیم کرتے ہوئے ان کے پیغام کو پھیلانے کے لیے ان کی ذات سے انہونی خصوصیات منسلک کر دیں۔ ان کا یہ رویہ اپنے راہبر کی زندگی کے دوران کسی حد تک معقولیت کی حدود کے اندر تھا، لیکن ان کی موت کے بعد اس میں روز بروز اضافہ ہوا۔ حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ اضافہ تو بعد میں لوگوں نے کیا جو ان کی روایتیں لکھتے ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کی پیریڈ میں دیکھیں تو وہ تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرتے تھے کہ صحابی ان کو کہہ رہے ہوں، یعنی کہ یہاں سے ہی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صحابیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ کوئی ایسی مافوق الفطر شخصیت بنا دیا کہ یہ خدا سے قریب ہو گئے ہیں۔ تو ایسا تو کوئی ہمیں نہیں ملتی چیز کہ شروع کے لوگوں نے ایسا کہا ہو۔ ظاہر ہے اگر کچھ لوگ تھے جو سچ کا ساتھ دیتے، جیسے ہر معاشرے میں اب انہوں نے کئی صحابیوں کے نام لیے جو کہ اولین میں شامل تھے اور وہ شامل ہو گئے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور قریش کے کافی ان کا انفلوئنس تھا۔ Surely there must be something good about محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اگر کوئی اوقات نہیں تھی نعوذ باللہ، یعنی معاشرے میں ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی اتنی، پھر بھی یہ لوگ کیوں ان کے فالوورز بنے؟ That would be a question. So ابھی دیکھیں نا، یہ ایسا ایک آرگومنٹ دے گا کہ جو آج کے دور میں 2022 میں کھڑا ہوا انسان سوچے گا نہیں یار یہ کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے 40 عورتیں اگر پریگننٹ ہوئی، انہوں نے نام محمد رکھا، تو یہ سب ٹھیک ہے ایک آرگومنٹ، لیکن وہ اس بات کو آپ کا کانفیڈنس نے بریک کر دی ہے۔ Now he is free to do anything, but he will not do the bad thing. He will do something positive to show you that you can trust me. ٹھیک ہے، اور پھر تعریف کرے گا، پھر وہ تھوڑا سا آپ کو توڑے گا، پھر تعریف کرے گا، وہ ایک دم تو آپ کو بریک نہیں کرے گا آپ کے عقیدے کو۔ This is what you need to be careful. اچھا آگے کیا کہتا ہے؟ ایک واضح اور ناقابل انکار نمونہ ہمیں بتاتا ہے کہ تصورات اور تخیلات کیسے پیدا ہوتے ہیں اور اصلیت کو چھپاتے ہیں۔ قرآن مسلمانوں کی سب سے محکم اور سب سے زیادہ مستند دستاویز ہے۔ سورۃ الاسراء میں جو ایک مکی صورت ہے کہ آغاز میں درج ہے
معراج کا قصہ کیسے تخلیق کیا گیا. حالانکہ یہ ایک سادہ اور عقلی طور پر قابل توجہ آیت ہے. اس آیت میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے. فرمایا گیا ہے پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی جس کے گرد ہم نے برتنیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس آیت سے ایک روحانی سفر کے معنی لیے جاتے ہیں یا لیے جا سکتے ہیں. اپنی ذات میں گم رہنے والے اور روحانیت کے میدان میں. اب یہاں پر یہ تبصرہ کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیکالوجی پہ. ذرا دھیان سے سنیے گا. اپنی ذات میں گم رہنے والے اور روحانیت کے میدان میں سرگرم اشخاص ایسی صورتحال سے دوچار ہو جاتے ہیں. یہی سیم لفظ پرویز نے کہے ہیں. اگر آپ اس کی ریکارڈنگ کو سنیں گے نا, he did the same thing here. لیکن ایک سادہ سی آیت نے مسلمانوں پر بہت سی ایسی حیرت انگیز داستانوں کو جنم دیا ہے جو کسی طور سے بھی اقلیت سے مطلب ہے یعنی کامن سینس جو ہے کہ معیار پر پوری نہیں اترتی. تفسیر جلالین قرآن کی سب سے معتبر اور سب سے زیادہ قابل توجہ تفسیر ہے. اچھا, جو جلالین کی تفسیر ہے نا, یہ ذکر بھی مسٹر پرویز نے کیا ہے. اس کی تھوڑی سی آپ کو یہاں پہ بتا دیں تاکہ آپ جب سنیں گے. تفسیر جلالین سے مراد قرآن کی دو تفاسیر ہیں جن میں ایک جلال الدین السیوطی اور دوسری جلال الدین المحلی کی تالیف ہے. دونوں کے نام جلال الدین ہیں, اس لیے ان دونوں کی تفسیر کو ملا کر تفسیر الجلالین کہا جاتا ہے. یہی آپ کو ایگزیکٹ ورڈنگ آپ کو ملے گی پرویز کی ریکارڈنگ میں, اگر آپ دھیان دیں. اچھا, کیونکہ اس کے مفسرین یعنی جو جلالین کی تفسیر ہیں وہ لوگ فرقہ بازی سے دور اور تعصب انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے معنی اور تجیب بیان کرنے تک ہی محدود رکھا ہے. اور کبھی اچھا, اس کے باوجود سورہ الاسراء کی پہلی آیت کے مطالب کی مناسبت سے انہوں نے پیغمبر سے متعلق بے بنیاد قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس آیت کی وجہ سے نزول اور اس کے مبہم معنی کی تفسیر و توجیہ کی ہے یا مسلمانوں کے اندر رائج کہانی کا خاکہ بیان کیا ہے. بیسیکلی وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جو معراج کا واقعہ ہے, ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی بیس ڈالے گا جو ہمارا کنسیپٹ ہے معراج کا, تو اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے روحانی قسم کی معراج ہو. یہی چیز پرویز بھی کرتا ہے کہ یہ معراج وہ نہیں ہے کہ گھوڑے پہ گئے اور یہ ہوا وہ ہوا. پرسنلی میں بھی اس چیز کو اس طرح سے نہیں بلیو کرتا کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہوگی جسے آپ روایت میں بتا رہے ہیں. اگر قرآن مجید میں جس طرح سے بتایا گیا ہے وہیں تک بات رہے تو ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں یعنی معراج کہ وہ اپنے بندے کو بلاتا ہے, وہ پوری کائنات سنبھال سکتا ہے تو وہ کیا نہیں کر سکتا. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے آج کے دور میں ہم نے کبھی پیغمبر کو دیکھا نہیں ہے کہ پیغمبر ہوتا کیا ہے, کر کیا سکتا ہے, اور خدا کا پیغمبر سے ریلیشن شپ کیا ہے. تو ہم اپنے آپ کو, اپنے تجربے کو, اپنے پرسنالٹی کو رکھ لیتے ہیں درمیان میں کہ اگر بھائی ہم ہوتے نا پیغمبر تو ہم یہ کریں گے, تو پھر ہم تو یعنی کہ آپ سمجھ جائیں نا کہ اگر انسان ہر چیز کو اپنے نظریے سے دیکھتا ہے کہ بھئی یہ اگر پرائم منسٹر ہے تو اس کے پاس یہ گاڑی ہونی چاہیے, تو اگر وہ گاڑی نہیں ہے تو یہ بھی کس قسم کا پرائم منسٹر ہے. اگر کوئی ڈینٹسٹ ہے اس کے پاس یا کوئی ڈاکٹر ہے اس کے پاس ایک سفید کوٹ ہونا چاہیے. اگر وہ کوٹ نہیں ہے یا پھر وہ جیسے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہر پروفیشن میں جسے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, تو ہم چیزوں کو اپنے حساب سے دیکھتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں خدا کو تو ہم کہیں گے کہ بھئی ہمارے اگر 2 ہاتھ ہیں تو خدا کے 10 ہاتھ ہوں گے, یا اگر ہم مطلب ہے کوئی 6 فٹ کے ہیں تو خدا جو ہے وہ تو اتنی بڑی کائنات بنا دی اس نے, تو
تو وہ تو ہم سے پتہ نہیں کتنے خربوں گنا بڑا ہوگا، تو اس کے 12 ہاتھ ہوں گے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ذہن کی تخلیق لگتی ہیں، یہ ہم اسے مان نہیں سکتے، یہ عقل نہیں مانتی. ریزن کیا ہے کہ خدا ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے ہم خدا کے بارے میں ایک مفروضہ بنا لیتے ہیں، ایک تصور کر لیتے ہیں. اور یہ کہنا کہ معراج کا واقعہ نہیں ہوا، تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ نہیں ہوا؟ بھئی اگر ہم خدا کو مانتے ہیں اور ہمیں یہ اتنا علم اور شعور حاصل ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے سامنے یہ تو ہو نا کہ پیغمبر ایک گزرا ہوا ہو، جس کا ہمیں اے ٹو زیڈ پتہ ہو کہ پیغمبر میں یہ کوالٹیز ہوتی ہیں اور خدا کے ریلیشن میں یہ ایک اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں جو عام انسانوں میں نہیں ہیں. جب وہ کہتا ہے میں بشر ہوں، دیٹس فائن، اس کا تو آرگومنٹ نہیں ہے، قرآن مجید میں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا ہے. لیکن اس بشر سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ہونے کا رتبہ عطا کیا ہے، وہ اللہ اس کے ساتھ اس کے ایمان کو کیسے انکریز کرے گا؟ یعنی نشانیاں دکھانے کا مقصد کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بلند ہو، تو کیا ان کے پاس ایمان نہیں تھا؟ ہم کہتے ہیں بھی بشر تو پھر ایسا ہوتا ہے جیسے ہم ہیں، بشری کمزوریاں ہوتی ہیں، اور بشر کے ممکن نہیں ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھے اور وہ گھوڑا بھی نہ ہو، خچر ہو، آگے وہ بتائے گا آپ کو، اور آسمانوں تک پہنچ جائے. تو کیا ضروری کہ آسمان سے ہو کر وہ، یا مسجد حرام سے ہو کر ہی آسمان پہ جائے؟ ادھر ہی ایک گیٹ لگا ہوا ہے جہاں سے وہ جا سکتا ہے. ابھی ہمارے ایک اور یوٹیوبر ہیں، وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ اسٹار گیٹ ایک سائنس فکشن ہے، تو وہ میرے خیال سے بہت دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی نہ وہ گیٹ ہو، دروازہ ہو، جو کہ ابھی آپ کو بڑی بڑی مزیدار چیزیں آگے نظر آئیں گی. تو یہ وہ کنسیپٹ ہے جو پرویز نے نمازوں کے ٹاپک کے اوپر بنائی ہے ویڈیو، اس کو بھی آپ دیکھیں. اصل میں مسئلہ ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو سنیں گے نا، آپ کے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہوگی. لیکن آپ کنفیوز نہ ہوں، کسی بھی چیز پر جمپ کر کے ایمان لے آنا فائدہ مند نہیں ہوتا. کنکلوژن ایک دم نہ بنائیں، ایک سٹیپ پیچھے رکھیں اور کرسی پہ بیٹھ کے آرام سے پہلے دیکھیں، انڈرسٹینڈ کریں، بڑے حوصلے کے ساتھ کسی پہ یقین کریں جب تک چیزوں کا کلیئر نہ ہو. یہ کہہ دینا کہ بھائی وہ بھی غلط ہے تو یہ میں ثبوت دیتا ہوں یہ غلط ہے، کافی نہیں ہے. آپ کو یو نیڈ مور دین دیٹ، کہ آپ ٹھیک ہیں اگر جو آپ بات کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے. تو میں کسی کی دلیل چوری کر کے آپ کو بات کروں گا، اور میرا کیا اس میں مقصد ہے؟ یو نیور نو. تو اسی لیے اپنے ایمان کو بڑی مضبوطی سے بچا کے ان چیزوں کو سنیں گی، آنے والی ہیں، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. پہلے چھپی رہی ہیں، بہتر ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ چیزیں نہیں دکھائیں. آئی ایم گریٹفل، مجھے اس سے کوئی وہ افسوس نہیں ہے کہ مجھے میرے ماں باپ نے کیوں نہیں بتایا کہ نماز قائم کرنی تھی یا پڑھنی تھی. آئی ایم گریٹفل کہ بچپن میں اگر مجھے بتاتے تو آئی وڈ ہیو بین کنفیوزڈ. جو ایڈوانٹیج میں نے اسلام سے لیا ہے وہ میں نہ لے سکتا. اور ایک نان ریلیجن یعنی دھرا یا ملحد ہونے کے جو نقصانات ہیں، وہ جب آپ ہوتے ہیں تب آپ کو سمجھ آتی ہے. اور جو اسلام سے، جو اسپریچولیٹی کسی مذہب سے ملتی ہے، دین سے ملتی ہے، اس کے بینیفٹس جو ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اچھا، واپس چلتے ہیں ان کی طرف. جو بھی صورت ہے، پیغمبر سے جو قول منسوخ کیا گیا ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے. مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں فرمایا، اگر فرمایا تو اس کی سند تو روایت آئی ہے لیکن سند کوئی نہیں ہے، واقعی انہوں نے کہا تھا. اس کا بھی ذکر نہیں کیا کہ اگر کہ اس قول کا راوی کون ہے. اگر راوی مل بھی جاتا تو وہ راوی معتبر اور قابل اعتبار نہیں ہے. سند کے بغیر واقعے کو بیان کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دونوں مفسرین، یعنی جو جلالین کی جو ہے، کو اپنی نقل کردہ روایت کی صحت کا خود بھی یقین نہیں تھا، وہ پیغمبر کے حوالے سے کیوں بیان کرتے ہیں. اب وہ اس نے بتائی ہے جو آسمان پہ ہوا، معراج کا واقعہ. اس رات جبرائیل میرے پاس آئے اور ان کے ہمراہ، یہ جلالین کی جو تفسیر ہیں اس میں سے اخذ کیا اس نے. اس رات جبرائیل میرے پاس آئے اور ان کے ہمراہ سفید رنگ کا ایک گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا چوپایا تھا، یعنی جانور تھا 4 ٹانگوں والا. اس کے پاؤں کے سم
باہر کو نکلے ہوئے تھے اور میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس گیا. اس جانور کی باگوں کو اس حلقے سے باندھ دیا جہاں انبیاء عموماً اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے. یعنی کچھ جگہ تھی جہاں پہ پیغمبروں کو پتہ تھا کہ بھئی یہاں پہ ہم نے باندھنا ہے. یہ ہوتا نا وی آئی پی ایک پارکنگ لاٹ، پیغمبرز اونلی، پروفٹس اونلی. میں نے مسجد اقصیٰ میں 2 رکعت نماز پڑھی. جب باہر آیا تو جبرائیل میرے پاس 2 پیالے لے کر آیا. ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں شراب. میں نے دودھ والا پیالہ چنا. جبرائیل نے میرے انتخاب کی تعریف کی اور پھر ہم پہلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے. دروازے پر دربان نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل نے کہا جبرائیل ہوں. دربان نے پوچھا تمہارے ہمراہ کون ہے؟ کہا محمد. دربان نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں. چنانچہ آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا. یعنی وہ آگے آرگومنٹ بنائے گا کہ بھئی یہاں پہ جو دربان ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے آنے والے ہیں. They are so unaware of it. Okay. تو آپ خود سوچیں نا کہ اس کی سینس جو ہے وہ ریشنلی نہیں بنتی. وی ایڈمٹ اوکے ناٹ اے بگ ڈیل. قرآن میں تو ایسے لکھا نہیں ہے. قرآن میں لکھا کہ ان کو بلایا صرف. تو یہاں سے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اسلام غلط ہو گیا. یہ ایک بچگانہ بات ہے. چنانچہ آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا. حضرت آدم سامنے آئے اور خیر مقدم کیا. اسی طرح 7ویں آسمان پر لایا گیا اور ہر آسمان پر انبیاء میں سے کسی ایک نے استقبال کیا. 7ویں آسمان پر ابراہیم کو بیت المعمور میں جہاں ہر روز 1000 فرشتے اندر جاتے ہیں اور پھر کبھی باہر نہیں آتے تھے. یعنی اس کا مقصد کیا تھا؟ اندر جاتے تھے باہر نہیں آتے تھے. کیوں؟ تکیہ لگائے ہوئے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اس کے بعد مجھے سدرۃ المنتہا لے جایا گیا. اس کے پتے اتنے بڑے تھے جیسے ہاتھی کے کان اور ان کا پھل. اب یہاں پہ دیکھیں ایک اور چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ ہاتھی عرب میں تو تھا ہی نہیں. اس بات کی کوئی اس طرح دلیل نہیں ہے کبھی رسول اللہ علیہ وسلم کے یعنی مکہ میں مدینہ میں ہاتھی آیا ہو. لیکن جو عام الفیل ہے، اب دیکھیں نا ایک بات آپ کے ذہن میں آئے گی کہ بھی عرب میں تو ہاتھی ہوتے نہیں، سعودی عرب میں. تو اب یہاں سے انسان ایک دم چونک جائے گا کہ یار یہ تو واقعی یہ حدیث غلط ہے کہ ہاتھی کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چل گیا، کہ وہ تو ہاتھی کی کان کی اگزامپل دے رہے ہیں اور ہاتھی تو عرب میں ہے ہی نہیں. لیکن جو عام الفیل ہے، یعنی کہ جب ابرہا ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تو ظاہر ہے کہ عربوں نے ہاتھی دیکھا ہوگا ڈیفینیٹلی. they must have known. اب یہاں سے اگر میری نیت خراب ہوتی نا کہ میں آپ کو تھوڑا سا کنفیوز کرنا چاہتا، ٹرک کرنا چاہتا، تو میں کہتا بھائی وہاں پہ عرب میں تو کبھی ہاتھی تھے ہی نہیں. لیکن جب آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے، ذہن کو کھولیں گے، پھر کوئی نہ کوئی دلیل آپ کے سامنے آ جائے گی. کیوں نہیں تھے ہاتھی؟ ہاتھی آئے تھے، ہاتھیوں سے حملہ ہوا تھا مکہ کے اوپر، اور ابابیل جو تھی انہوں نے مطلب پتھر پھینکے. سو دیز آر دا تھنگس that will clarify the concept. خیر آگے دیکھیے. شکر اس نے اس بارے میں بات نہیں کی ہاتھی میں، ذرا بندہ عقل مند ہے. اچھا، ہر دروازے پر ایک پیغمبر نے استقبال کیا اور سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے تو وہاں درختوں کے پتوں کے جو اتنے بڑے تھے جیسے ہاتھی کے دانت. اچھا، بعد میں مجھے وہی ہوئی کہ دن رات میں 50 نمازیں پڑھوں. واپسی پر حضرت موسیٰ نے مجھ سے کہا کہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے انہیں کم کرنے کے لیے کہو. چونکہ میں اللہ کے پاس گیا اور تخفیف چاہی، اللہ نے انہیں کم کر کے 45 کر دیا. اور پھر موسیٰ نے مجھے وہی کہا، اور کرتے کرتے یہ خلاصہ ہے کہ اللہ نے 5 بار نمازیں پڑھنے کی رضامند ہو گئی. اس پر جو علامہ پرویز صاحب ہیں نا، انہوں نے پورا اپنا جو ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا کہ نماز قائم ہوتی ہے، پڑھی نہیں جاتی، اور یہ جو ہمارے پاس سورس ہے، یعنی کہ نماز کا صرف اسی طرح سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورس کی وجہ سے 50 نمازیں، 5 نمازیں ہم پہ فرض ہیں، تو 50 آنی تھی.
اور یہ یہودیوں نے لکھی ہوئی ہیں اور یہ ایسے ہے اور وہ ایسے. اچھا اب یہاں پر میں آپ کو ایک پرسنل بات بتا رہا ہوں کہ میں بھی اس روایت پہ یقین نہیں رکھتا. اس کا ریزن کیا ہے؟ بھئی میرا پرسنل ریزن ہے کہ اس میں لگتا ہے مجھے شک ہے کہ واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے. نعوذ باللہ یہ کبھی شک نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز غلط کہی ہو. کیونکہ اگر ہم اب یہ کوئی کوگنیٹو ڈیسلنس نہیں ہے کہ میں نے ماننا ہی نہیں ہے, میرے سامنے کوئی ثبوت ایسا ہے کہ میں اس کو انکار کر رہا ہوں, کوئی ثبوت ایسا نہیں ہے, تو میں نے ضد نہیں بنائی ہے اس کو کہ میں اس کو نہیں مانوں گا. اس کا پرسنل ریزن میرا یہ ہے, ہر انسان کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ اس چیز میں وہ اتنی ریلائبلٹی نظر نہیں آتی کہ قرآن میں کوئی ایسی چیز ہو جو اتنی سگنیفیکنٹ ہو کہ 5 نمازیں ایسی تھیں اور 50 نمازیں تھیں. تو میرے پاس جو ہمیشہ ریٹرننگ پوائنٹ ہوگا وہ قرآن مجید ہوگا. لیکن جب آپ دوبارہ قرآن مجید کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کو ایک بڑے میجر ایشو کا سامنا کرنا پڑے گا, جو ایک بڑا پریسنگ ایشو رہا ہے. ہر ٹرانسلیٹر کے سامنے یہ ایک آرگومنٹ آتا ہے اور بڑا ان کا ایک وہ دے پلے ود اٹ نائسلی کہ بھائی قرآن مجید جو ہے اس میں قائم لکھا ہوا ہے اور آپ پڑھتے ہیں سو کی کر دو. تو وہ چیز جو ہے اس کا میں ایک اور ویڈیو میں پوری ویڈیو صلاۃ کے اوپر بناؤں گا اور میں آپ کو پورا اس کا ایک سلوشن دوں گا کہ وہ اصل میں ہے کیا. تراجم سے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پھر بھی نماز کیا ہے. میں نے کتنے ہی ٹرانسلیٹرز کو سنا ہے جو کنٹمپریری ٹرانسلیٹرز ہیں, ٹریڈیشنل اسکول سے اپوزٹ ویو رکھتے ہیں. بھئی پڑھنا اور قائم کرنا ہے کیا؟ بھئی قائم کرنا ہے تو پھر قائم کیا کریں؟ what do you mean by قائم؟ ایک بڑی آپ نے کوئی چھکا مارا ہے کہ بھی قائم کہہ دیا اس کو, پڑھنا غلط ہو گیا ہے, تو پھر قائم کیا ہے؟ ہاؤ ڈو یو اسٹیبلش؟ اکارڈنگ ٹو پرویز صاحب یہ نظام کا نام ہے. بھئی قائم کیا ہے؟ ایک مسلمان کیا نظام قائم کرے گا یار؟ نظام لوگوں سے قائم ہوتا ہے. تو اگر وہ نظام ہے ہی نہیں, بھئی ہمارے یہاں پہ کہنے کو مسلمان ہیں لیکن حکومت مسلمان ہے, کیا وہ نظام کو اسٹیبلش کرے؟ یعنی صلاۃ وہ اسٹیبلش کرے کہ ہم کریں, ہم اس کے پارٹیسپینٹ ہوں گے, دیٹس فائن. تو وہ کچھ نہ کچھ تو اسٹیبلش ہوگا. یعنی ایسی چیز ہے جو کہ بالکل دھند ہے, آگے سمجھ نہیں آتی ہمیں. اگر ہم یہ انکار کر دیں اس کا کہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, لیکن یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس سے یہ پکڑے جاتے ہیں. وہ میں آپ کو دوسری ویڈیو میں انفارچونیٹلی میں ابھی نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ اور چیزیں کمپلیکس ہوں گی. ان چیزوں کو میں سائڈ پہ رکھوں گا کہ اسلام کا وہ ایک مفروضہ کیا ہے, کہ اسلام اگر فرض کرنے ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہمارے دور میں آ جائے تو وہ ہمیں کیا بتائے گا. ایک مفروضہ ہم سوچ سکتے ہیں نا, کسی پرابلم کو, اتنی کمپلیکس پرابلم کو ایک سوچنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم آسانی سے برین اسٹارم کر سکیں, آسانی سے اس چیز کو ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کر کے آہستہ آہستہ سوچیں کہ کہاں پہ ہم ٹھیک ہیں, کہاں پہ ہم غلط ہیں. تو اس کے کوئی نہ کوئی طریقے ہوں گے نا. تو وہ طریقہ ہے ہمارے پاس انشاءاللہ, اس کے ساتھ ہمارے پاس بہت سالڈ جواب ہے, وہ بھی ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ ابھی, اور وہ ول کم بیک ٹو اٹ. لیٹس سی داشتین, مسٹر داشتین نے آگے کیا فرمایا. ظاہر ہے انہوں نے معراج کا واقعہ بتایا, اور میں نے اس لیے آپ کو یہ سنایا ہے کیونکہ یہی چیزیں پرویز صاحب بھی بتاتے ہیں. اچھا, معراج کے بارے میں تفسیر جلالین میں جو لکھا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ تھا. اگر اسے ابو بکر عقیق نیشاپوری کی تحریر یا تفسیر طبری کے ساتھ رکھ کر دیکھا جائے تو مبالغوں میں یہ ان سے کسی طور پر بھی کم نہیں ہے. ایک اور تفسیر ہیں عقیق نیشاپوری کی اور تفسیر طبری کی, تو وہ کہتا ہے کہ وہ بھی کم نہیں ہے. یہ جلالین صرف از ناٹ انف. اسلامی روایات معراج کے واقعے کو افسانی طرازی کے جس انداز میں بیان کرتی ہیں وہ انداز امیر ارسلان, یہ ایک اور کہانی ہے. اچھا تھوڑی سی میں آپ کو اس میں زیادہ چیز بتا دوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے نا معراج کا, یہ ایک
کہانی تھی جو آج سے 1400 سال پہلے لکھی گئی، اور اس میں جو ہیرو تھا وہ امیر ارسلان تھا، یا محمد حسین ہیکل ایک اور کہانی ہے. اس کی تھوڑی سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو یہ افسانہ تھا کہ وہ آسمانوں پہ کہیں گیا ہوگا. تو ان دو کہانیوں کے بارے میں کیا، امیر ارسلان کی ایک افسانی کردار ہے جو شہزادی فرخ پر عاشق ہو جاتا ہے اور اس کے حصول کی خاطر بہت ذرا مہمیں سر کرتا ہے، یعنی بہت ذرا ایڈونچرس تھا، یا مہمیں جو تھی نا اس نے وہ کراس کی اس نے سٹیجز. اس کہانی کو 14ویں صدی کے اواخر میں ناصر الدین شاہ کی ایک بیٹی نے تحریر کیا. یہ وہ امیر ارسلان کی کہانی افسانہ. اب یہاں سے بھی سمجھ نہیں آتی کہ 14ویں صدی کے آخر میں اگر بنایا تو یہ تو کتاب جو جلالین کی ہے یہ تو اس سے پہلے کی ہوگی. اچھا، تبری جو ہے وہ آج سے 14ویں صدی میں تو نہیں آیا، وہ تو پہلے آیا. یہ یہاں پہ کیوں ریفرنس دے رہا ہے ایسی بس. اچھا، محمد حسین ہیکل ایک مصری مصنف، صحافی اور سیاستدان تھے. یہ دوسرا جو افسانہ اس نے کہا ہے کہ اس سے ملتی ہے معراج کی کہانی. اور دوسری جو محمد حسین ہیکل نے جو لکھی ہے حیات محمد میں کہا ہے کہ یہ افسانے کے طور پر اس نے کہا یہ صحیح بنائی گئی ہے. جو معراج کا واقعہ ہے کہ وہ خچر نما جانور پہ گئے. اوکے، تو بیسیکلی آپ یہ دیکھ لیں کہ وہی آرگومنٹ ہے جو پرویز نے بھی بات کی ہے اس پہ، اور یہ یہاں پر he came before him, so لیکن اس نے کافی ریفرنسز کے تھرو بات کی. It looks like he was original. اس میں اوریجنلٹی زیادہ ہے کیونکہ یہ ریسرچ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اوکے بھائی، آپ کا جو بھی آرگومنٹ ہے ہم اس کو یہاں سے دلیل دے سکتے ہیں کہ وہ حدیث کی کتاب جو آپ معراج میں لکھی ہے بھائی اٹ لکس سپر فکشنل. اب فکشن سے یہ کہہ دینا کہ یہاں پہ بنیادی عقیدہ ہے نا کہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں خدا قادر مطلق ہے. اگر واقعی جبرائیل علیہ السلام اس طرح سے آئے اور اپنے ساتھ ایک جانور کو لے کے آئے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سواری کی اور یہ واقعہ اس طرح سے ہو تو اس سے کیا تعجب ہے آپ کو؟ یعنی خدا کائنات کا مالک جو ہے وہ دنیا کی ساری چیزوں کو تخلیق کرنے والا، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ چیز ایسی کر سکے کہ ایک سواری بھیجے؟ اور یعنی کہ اس میں کوئی ایسی بڑی بات ہی نہیں ہے. یعنی یا تو نا کہ انسان پہ بات ہو کہ انسان نے ایسا کیا، تو اس میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو سمجھ نہ آتی ہو کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ہم فوراً اپنے آپ کو نا ایک ایسی جگہ پہ لے آتے ہیں کہ بھئی کوئی انسان ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کارنامہ انجام دے دیا. یہاں دوسرے انسان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا. اللہ تعالیٰ نے جو قادر مطلق ہے، جس نے پوری کائنات کو تخلیق کی ہے، یا تو اس سے انکار کر دو نا آپ کہ خدا ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کی دال نہیں گلے گی کیونکہ پھر کہو گے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ خدا ہے کہ نہیں. آپ ایگنوسٹک کی طرف چلے جاتے ہو. تو آپ کو کیا گمان ہے، کیا وہم ہے کہ خدا ایسا کر ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ نہیں کر سکتے. So it does not make sense even then. If this is the truth, then what is it that you're pointing out کہ آپ کس چیز پہ اپنی بندوق کھڑی کی ہوئی ہے یہاں پہ کہ گھوڑا آ گیا یا خچر آ گیا اور اس وجہ سے اس پہ بیٹھ کے پر والا تھا وہ چلے گئے معراج پہ. تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے تو پھر اس میں کیا شک ہے کہ اس کی آپ قابلیت پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا؟ اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں ٹھیک ہے، لیکن اللہ تو نعوذ باللہ بشر نہیں ہے نا، وہ تو خالق ہے. اور صرف انسانوں کا، بشر کا خالق نہیں ہے، وہ تو پوری کائنات کا خالق ہے. تو اس میں آپ کو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے. Because the things that you can't do does not mean other things cannot be done by other parties. اور وہ تو آپ کے کریٹر ہیں.
جنہوں نے پوری دنیا کو تخلیق، کائنات کو تخلیق کیا ہے، اس کے لیے کیا ایک جانور کو جس کے پر ہوں وہ بھیجنا کوئی ناممکن چیز ہے؟ میکس نو سینس. وٹ از یور پوائنٹ؟ یا تو آپ کہیں نا کہ بھئی ہم خدا ہی کو نہیں مانتے، کہ اس میں ایسی قابلیت ہی نہیں ہے کہ وہ ایک پرندہ بھیج سکے، تو پھر سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس روایت کو نہیں مانتے، کیونکہ قرآن مجید میں ایسے نہیں کہ گھوڑا آیا تھا، وہ اسٹل آر سیف. ہم روایت کو رد کر دیں گے، لیکن یہ روایت ہر جگہ پہ مانی جاتی ہے، اور یہ کہانی نہیں ہے، یہ واقعہ ایسے ہے جو کہ کوئی بھی اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا اس چیز کو رد نہیں کرتا. Surely there must be something that we all agreed on. تو مجھے اس پہ بھی اعتراض، اگر میں بہت زیادہ ریشنل ہو کے سوچوں اور آپ کے جال میں پھنس جاؤں تو ٹھیک ہے، میں کہوں گا جی ہاں یہ پورا اسلام ہی غلط ہے، نہیں میں خدا ہی غلط ہے صرف گھوڑا بھیجنے کی وجہ سے. تو کیا میں کائنات کو نہیں دیکھتا، ان نظاموں کو نہیں دیکھتا کہ جس پہ میں کنونس ہوتا ہوں کہ خدا ہے، کوئی ہے کریٹ جس نے کیا ہو یہ سب چیزیں؟ تو اگر وہ یہ ساری دنیا کائنات تخلیق کر سکتا ہے، اتنی کمپلیکس چیزیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے بنا سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا بڑی بات ہے کہ وہ ایک گھوڑے کو یا خچر کو بھیجے جس پہ اپنے رسول کو بلائے؟ تو کوئی ایسی ایمبیگوٹی اس میں مجھے نظر نہیں آتی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بلیو کیا کرتے ہیں، یا خدا سے انکار کر دیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ایسی کیپیبلٹیز نہیں ہیں. اچھا چلیں، آپ کی بات مان لی، ہم یہ کہہ دیں گے کہ آپ کی جو روایت ہے ہم اس سے انکار کر دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن مجید میں یہ خچر کا ذکر نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اپنے حبیب کو بلایا، اور صرف یہی ہے وہ پوری آیت جو آگے آتی ہے. اچھا آگے یہ کہتے ہیں سر، لیکن قرآن جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے 23 سالوں پر روشنی ڈالی گئی ہے، اس کے متعلق کچھ سمجھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ پیغمبر نے ایسا نہیں فرمایا تھا. That's fine، ہم انکار کر دیتے ہیں یہ روایت غلط ہوگی اگر رسول نے نہیں فرمایا، اور یہ بچگانہ تخیلاتی افسانہ امیز ان سادہ عام لوگوں کی ہے جنہوں نے نظام خداوندی کو اپنے بادشاہوں امیروں کی نقل سمجھا تھا. That's fine کہ ہم روایت سے انکار کر دیتے ہیں، اور کیا ہوگا؟ جس سورت کی پہلی آیت اس قدر تخیل افرینی کا باعث بنی ہے، اسی کی آیت نمبر 90 سے 93 تک میں جب یہ معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا گیا تو فرمایا گیا ہے. سورہ شعراء کی آیت نمبر 51 میں فرمایا ہے، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر بذریعہ وحی. ٹھیک ہے، اب یہ بھی ایک بات ہے نا کہ سورہ نے فرمایا کہ میں ایک صرف انسان ہوں. ایک جو آیت ہے، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں. اور سورہ شعراء کی جو آیت ہے، وما كان لبشر ان يكلم اللہ الا وحیا، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر بذریعہ وحی. تو اب وہاں پہ اس نے کنیکشن بنایا کہ میں صرف بشر ہوں اور پیغام پہنچانے والا، اور یہ بھی دوسری آیت میں اس نے ایک لنک بنایا ہے کہ خدا کسی آدمی سے یعنی دونوں آیات میں بشر کا ذکر ہے. تو اس نے کنیکشن یہ بنایا ہے کہ جب وہ بشر تھے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ شعراء میں آیت نمبر 91 میں کہ کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر بذریعہ وحی. So that's true, that's fine. لیکن کیا خدا کو آپ لمٹ میں لے کے آ رہے ہیں کہ اس کی یہ لمٹ ہے؟ کیا وہ باؤنڈریز میں آتا ہے؟ وہ کسی آدمی کی بات کر رہا ہے، وہ کسی رسول کی بات تو اس طرح سے نہیں کر رہا نا. ہاں اگر وہاں پہ کانٹیکسٹ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کل کہہ دو کہ میں صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں. سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا. تو اب یہاں پر اگر وہ اپنے آپ کو بشر ڈکلیئر کر رہے تھے, وہ کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں نا کہ کیا کس بات پہ انہوں نے کہا کہ میں بشر ہوں. وہ یہ اس پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں ہے کہ معراج سے انکار میں ہو کہ میں وہی جو ہے وہ صرف مجھے کمیونیکیشن خدا سے ہوگی, وہ صرف وہی کے تھرو ہوگی. وہی کمیونیکیشن کس طرح سے ہے, یعنی خدا آپ سے آپ کے دل میں بات کرے گا, آپ کے کان میں یہ بات ڈال دے گا, یا فرشتے کے تھرو بھیجے گا میسج. وہ یہ کر نہیں سکتا کہ آپ کو بلا لے اپنے پاس, صحیح ہے. اور دوسری جگہ اس نے وہ بشر کا نام یوز کر کے دس از دا کامن تھنگ وین پیپل اسٹیبلش ریلیشن شپ بٹوین ٹو آیاتس. دو آیات کے درمیان تعلق بناتے ہیں, یہ کامن پریکٹس ہے کئی لوگوں کی. لیکن جو پہلی آیت تھی وہ کس کانٹیکس میں تھی, اور جو دوسری آیت تھی وہ کس کانٹیکس میں تھی. ان دونوں آیتوں کو اگر وہ ملا کے ایک آپ کو نیریٹو دینا چاہیں دین اٹس رانگ. یعنی میں ایک مرد ہوں, میں 12ویں کلاس کا طالب علم ہوں, ٹھیک ہے, اور مجھے بریانی پسند ہے. اب یہ ایک اگر میری اسٹیٹمنٹ ہے. اب اگر کوئی اور انسان آ کر یہ بات کرے کہ 12ویں کلاس کا جو طالب علم ہوگا اس کو بریانی پسند ہوگی, اب یہ ایک جنرل اور اس نے اسٹیٹمنٹ بنا دی کہ جو بھی 12ویں کلاس میں پڑھے گا جی بریانی ضرور کھائے گا, تو یا جو مرد ہوگا وہ بریانی ضرور کھائے گا. یعنی اٹ میکس نو سینس. کانٹیکسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے. ایک جگہ پہ ہم جنرلائز کر رہے ہیں, یعنی کہ یہاں جو یعنی کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر بذریعہ وہی, یہ جنرلائز کر دیا. اور دوسری جگہ کہ میں تو ہوں ہی بشر, یعنی میں مرد ہوں, اور 12ویں کلاس میں اگر ہوں تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی مرد ہوں گے 12ویں کلاس میں بریانی ہی کھاتے ہوں گے. سو ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرنا اس طرح سے انفیئر ہے, کیونکہ کانٹیکسٹ کے باہر آپ بات کریں. ایک جملہ ایک آیت جو ہے کانٹیکسٹ میں بتائی گئی ہے, اور یعنی ایک آیت کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں اگر اس سے کلیئر نہیں ہوا. قرآن مجید میں ایک آیت ہے لیس الانسان الا ما سعی, انسان کو اس کی کوشش کے مطابق ملتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اب انسان جتنی زیادہ کوشش کرے گا اتنا اس کو زیادہ ملنا چاہیے. تو میری ایک دوسری ویڈیو ہے جس پہ میں نے کہا ہے کہ پھر آپ انگلی سے ڈرل مشین کا جو ہے نا یوز نہ کریں, بلکہ انگلی سے دیوار میں سوراخ کرنا شروع کر دیں. اب آپ کی کتنی کوشش, زیادہ کوشش ہوگی نا یہاں پہ, لیکن عقل آپ نے استعمال نہیں کی. وہ آیت لیس الانسان الا ما سعی ایک کانٹیکسٹ میں بتائی گئی ہے, صحیح, اور عقل کا استعمال کئی جگہوں پہ قرآن مجید میں ہے. تو وہ ایک کانٹیکسٹ میں دوسرے کانٹیکسٹ میں بتائی گئی. تو اگر آپ کنیکشن کو سمجھیں, آپ کنیکشن بنائیں گے, اس کی کوئی نہ کچھ سینس بننی چاہیے. یعنی ریلیشن شپ تب فاؤنڈ کریں جب وہ کانٹیکسٹ کے حساب سے اگر سمجھ آتی ہو. یعنی بشر کا یہاں پر ہونا کہ میں بشر ہوں, یہاں ثابت آپ نے کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بشر سے کسی کے لیے ممکن نہیں ہے, وما کان لبشر ان یکلم اللہ الا وحیا, اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر بذریعہ وحی کے. تو یعنی کہ کوئی بھی بشر ہے اس سے اللہ تعالیٰ وحی کے تھرو بات کرتا ہے, بس فائن. اگر آپ اس لیول پہ بھی جا رہے ہیں کہ بشر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وحی سے پھر آپ کیا مراد دینا چاہ رہے ہیں. یعنی کہ معراج میں کیا وحی نہیں نازل ہو سکی, یا کمیونیکیشن جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ وہ اپنے بندے کو مسجد حرام تک لے گیا, تو مسجد اقصیٰ تک لے گیا, یا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا, تو اب وہ جو آپ کی وحی ہے اس سے کیا یہاں پر لینا دینا, یہاں تو وحی کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی. سو تھوڑی سی چیز کو نا انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہے, لیکن آپ کے ایمان سے یہ چیز بنی ہوئی ہے نا کہ ابھی تھوڑی سی ہم بریک کر دیں یہاں پر, اگر وہ
جو ہماری ایک نیریٹو بنا ہوتا ہے، ایک جنرل سٹوری بنی ہوتی ہے جس پہ ہمیں بتایا جاتا ہے، جب وہ بریک ہو جائے ہم پورے کے پورے ایمان کو ہی آگے لے آتے ہیں. یعنی اگر آپ کی 11 کھلاڑی کھیل رہے ہیں میچ، ان میں سے اگر ایک آؤٹ ہو جائے، اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ آپ کا پورا میچ ہی ختم ہو گیا آپ کے لیے. تو کچھ آرگومنٹ ویک ہوتے ہیں. قرآن مجید میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں کئی طرز میں وہ اتنی عجیب سے مطلب ہے کہ وہ اتنی کمپلیکس ہیں کہ عام انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا. اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھنا ضروری ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین اسلام اتنا مشکل ہے. اگر آپ نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے، اس کی باریکیوں میں جانا ہے، پھر چیزوں کو آپ کو باریکیوں سے سمجھنا پڑے گا. اسی لیے اس کے مکمل ہونے میں یعنی نظریہ قرآن کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہے کہ انسان کیسے زندگی گزارے گا، وہ نظریہ ہونا چاہیے. ہاں، جو انسان اس کو مزید ڈیٹیل میں جا کے دیکھنا چاہے گا چیزوں کو، ظاہر ہے اس کے لیے اس کو یو ہیو ٹو تھنک الاٹ. تو ادھر اس نے جو ڈبیٹ کر کے یہ پورا اپنا کیس بنانے کی کوشش کر رہا ہے، ٹو بی آنیسٹ اٹس کوائٹ ویک. پہلا کہ اگر خدا کو آپ مانتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو پرویز صاحب ہے اس نے ایک آیت لے آئے گا کہ وہ لا تبدیل کلمۃ اللہ. کلمۃ اللہ جو ہے وہ اللہ کے قانون میں کوئی چینج نہیں ہوئی، جو وہ کہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اور وہ جو اس نے مان لیا کہ بھئی ایسا کروں گا تو اس سے چینج نہیں کر سکتا. تو اب اس نے اگر یہ کہہ دیا کہ بھائی کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر بذریعہ وحی، تو یہ ایک ایسی چیز لگتی ہے کہ بھائی وحی کے بغیر تو اللہ سے بات ہو ہی نہیں سکتی. لیکن پھر آپ وحی کو ڈیفائن کیوں نہیں کرتے کہ وحی کیا ہے؟ وحی تو شہد کی مکھی میں بھی ہے، اور وحی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بھی ہے، سورہ طٰہٰ میں بتایا گیا. اسی طرح سے جو وحی کا کنسیپٹ ہے اس کو بھی پھر آپ اتنا وہ ایمبیگوس رکھیں گے کہ جو انسان جس سے جو چاہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے وہ اٹھا سکتا ہے. یعنی کہ اب کوئی نعوذ باللہ یہ کہہ دے کہ میں انسان ہوں اور مجھ پہ وحی آئی ہے، لیکن ہم کہیں گے وہی تو صرف پیغمبر پہ آتی ہے، یہاں تو بشر پہ ہے. تو کیا پھر آپ راستہ کھولنا چاہتے ہیں کہ ایک پیغمبر بھی آ سکتا ہے اس کے جب نبوت ختم ہو جائے، پیغمبر کا جو آخری رحمۃ للعالمین. تو کئی اپنے بینیفٹس کے لیے اس کو یوز کریں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو سب سے مضبوط چیز یہ ہے قرآن مجید. ہمیشہ اس طرف جائیں کہ جو سالڈ ہے. قرآن مجید کے اوپر کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس کتاب کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب اس پہ بھی کافی حملے کیے ہیں لوگوں نے. اس نے بھی دیکھا ہے کہ قرآن کی آیتیں تبدیل کی گئی، لیکن روایت کے اوپر کہا گیا ہے، ویسے نہیں ہے. روایتوں میں کہا گیا ہے کہ یہ تبدیل ہو گیا، وہ تبدیل ہو گیا. اور جو اصل قرآن ہے اس کا متن جو ہے وہ سالڈ ہے. اس سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ کلیئرلی سمجھ آتی ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم اس میں کوئی پرابلم. یہ چیزیں میں آگے ڈسکس کروں گا. یہ بیکم کمپلیکس اور ذہن کافی تھک جاتا ہے کچھ سوچ کے. تو آگے اس کی جو چیز ہے آپ آگے سنیں، اور اس کا خود ہی اب جو اپنا آرگومنٹ ہے اس کو فائنلائز کرے گا. تو یہ اس نے 3 آرگومنٹ بنا دیے. ایک تو وہی کی معراج کی جو اگزامپل دی، دوسری یہ کہا کہ رسول قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول سے کہ کہو میں ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں. کچھ اہل قرآن ہیں نعوذ باللہ وسلم کو ڈاکیہ کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کام ہے، رول صرف یہ ہے. اوکے. پھر سورہ شورى کی اگزامپل کہ اگر یہ قرآن نے کہا ہے کہ میں صرف ایک کہہ دو کہ میں صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر بذریعہ وحی. تو وحی کے موجود ہوتے ہوئے آسمانوں پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی. بھئی تمہیں کس نے کہا کہ ضرورت نہیں تھی وحی کے موجود ہوتے ہوئے؟ دس از دا پوائنٹ کہ وحی کے موجود ہوتے ہوئے وحی کا کچھ جیب میں رکھی ہوئی ہے وحی. I mean this argument is silly right at the end. کہ وحی کو اس نے پورا وہ ایک سینٹر پوائنٹ کیک بنایا جس کو کاٹے گا بعد میں. لیکن
It was all air in it. کہ وہی کوئی جیب میں رکھی ہوئی چیز ہے, وہی کوئی ایسا موبائل فون ہے کہ جو آپ کی جیب میں ہو. تو کہتا ہے اگر وہی کے موجود ہوتے ہوئے, یعنی موجود تھی کہاں پہ, آسمانوں پہ جانے کی کیا ضرورت تھی. اور اگر ضرورت کا ہونا فرض بھی کر لیا جائے تو پروں والا چھپا ہے کہ اس میں بھی کوئی ریزن آپ کو اعتراض کریں تو اس کی کریں نا, کہ جس کی سینس بنے. بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے کہ زمین گول ہو تو آپ کہیں زمین چکور کیوں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چکور بھی بنا سکتا ہے. یا تو یہ ممکن نہ ہونا کہ جو اسکوئر کی فارم ہے وہ ایگزسٹ نہ کرتی ہو, صرف ایک سفیر بنتا ہو, راؤنڈ بال کی شکل صرف ایگزسٹ کرتی ہو کائنات میں. تو اسکوئر اگر ہے تو پھر اسکوئر کیوں نہیں بنائی, ہمیں زیادہ آسانی ہوتی. یعنی ایک ایسی بے تکی قسم کی ایک وہ ہے جس جو آرگومنٹ کی سینس نہیں بنتی ہے. اگر اس کو آپ ذرا ایک سٹیپ پیچھے ہٹ کے آپ سوچیں اس کو, کیا آسمان کا راستہ مسجد اقصی سے ہو کر ہی گزرتا ہے؟ اٹ میکس نو سینس. کہ بھئی آپ کو اس سے کیا اعتراض ہے کہ اگر مسجد اقصی سے ہی گزرنا ہو, کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی اس کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک چیز ہے کہ وہ کرنا اگر چاہ رہا ہے, سو ہو آر یو ٹو کوسچن دیٹ, یو نو. یہاں پہ صرف مسئلہ دیکھیے حدیث کا, روایت کا, ترجمے کا اس طرح سے نہیں ہے, یا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو ہمارے ایمان کو خراب کر دے. معراج کا اگر واقعہ ایسا ہے کہ جس میں روایتوں میں ملتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے, ان کے ساتھ وہ ایک خچر تھا جس کے پر تھے, وہ مسجد اقصی تک پہنچے, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچے, اور پھر وہاں سے آسمان کی طرف رجوع ہوا. اب اس میں وحی کا ہونا اٹس irrelevant, وحی کی بات ہی نہیں ہو رہی. وہی تو یہ نا جب پیغام اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, یہاں تو پیغام تو ابھی تک اس طرح سے ملا نہیں. اب کیا ضروری ہے کہ آسمان پہ اللہ تعالیٰ وحی نہیں دے سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہی کوئی ایسی آبجیکٹیو چیز ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, ٹینجیبل, جس سے ہم چھو سکیں. ایک سبجیکٹیو سی چیز ہے, انٹینجیبل ہے, جو نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, اور عام انسان کو تو نظر آ نہیں سکتی جب تک کوئی پیغمبر نہ ہو. سو دس ول ناٹ میک سینس کہ آپ اتنی عقل رکھنے کے باوجود آپ نے اتنا بڑا ایک اسٹیبلش کیا, اور پھر آپ کے کئی لوگوں نے جو آپ کے عقائد کو دیکھتے تھے انہوں نے اپنی ایک پھل جڑیاں جلانا شروع کی ہیں. بٹ اٹ ہیز نو سینس ان اٹ اف یو کلیئرلی سی دیٹ. تو اس کی دوبارہ سینٹینس کو آپ دیکھ لیں, وہی کے موجود ہوتے ہوئے آسمانوں پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی. بھائی ہو آر یو ٹو ڈیسائڈ دیٹ. اگر ضرورت تھی تو اگر ضرورت کا ہونا فرض بھی کر لیا جائے تو پروں والا جانور کیوں؟ Who are you to decide that? Why you have a problem with it? کیا آسمان کا راستہ مسجد اقصی سے گزر جاتا ہے؟ خداوند غنی کو اپنے بندوں کی نماز کی کیا ضرورت ہے؟ نا, ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ. آسمانوں کے دربانوں کو پیغمبر کے سفر کی اطلاع کیوں نہیں دی تھی؟ اوکے, ایڈمنسٹریٹو پرابلمس ہے نا. سو سادہ لوگ اذہان کے نزدیک علت اور معلول کے رشتہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. جب پیغمبر دور کے سفر پہ چلتے تو انہیں ایک سواری کی ضرورت تھی. وہ سواری ایک خچر تھا, لیکن ضروری تھا کہ اس کے پر ہوں تاکہ وہ ایک کبوتر کی مانند اڑ سکے. اللہ چاہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو اپنے جاہ و جلال سے ہیرا کرے. یہ آپ کی اسمپشن ہے. اللہ کیا چاہتا تھا وہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے اگر یہ واقعہ ہے بھی ایسے. لیکن آپ نے اس کو سمجھا کہ اللہ تعالیٰ شو آف کرنا چاہتے تھے. نعوذ باللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذرا ایک ربربا دکھانا چاہتے تھے کہ سن دیکھو, سی واٹ آئی کین ڈو. چنانچہ اس نے جبرائیل کو حکم دیا کہ محمد کو آسمانوں کے عجائب دکھائے جائیں. دیکھیں, ایک قرآن مجید کا اور حصہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا. اور پھر وہاں اسی واقعے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دنیا کے عجائب جو راستے وہ کھول کے دکھائے تاکہ جو ایمان ابراہیم کا ہے اس کو ذرا طاقت ملے. کیونکہ
ابراہیم سے کام لینا تھا اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے، اور ان کو ایک پروسیس سے گزارنا تھا. اور وہ پروسیس کیا تھا؟ وہ قانون خداوندی ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے، اور وہ ریلیونٹ اس طرح سے نہیں ہے. آپ کو لگے گا کہ وہ ایک افسانوی چیز ہے، تو افسانہ کچھ بری چیز نہیں ہوتی. افسانے میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ ایک پیغام چھپا ہوا ہوتا ہے، ایک میسج چھپا ہوا ہوتا ہے جو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. کہ اگر افسانہ محبت کے اوپر ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محبت کیا ہوتی ہے، اس کی فیلنگ زبان میں اگر ایک جملے میں بتائی جائیں کہ محبت ضروری ہے انسان کے لیے، تو وہ انف نہیں ہوگا. لیکن جب آپ ایموشنز، ایک سٹوریز کو ایک سٹوری میں ایموشنز کو الیبوریٹ کر کے بیان کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ انسانوں پہ زیادہ ہوتا ہے، اور انسانوں کو سمجھانے کے لیے کچھ ایسی چیز رکھنی جاتی ہے کہ جو انسان کا ذہن آسانی سے سمجھ سکے. اور اب آپ کو اس میں اعتراض کیا ہے کہ وہ گھوڑا تھا؟ بھائی تھا، اللہ کی مرضی ہے اس میں، کیونکہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس پہ اعتراض کریں. کبھی جو سونا ہے اس کا رنگ یلوش کیوں ہے؟ اس کو وائٹ ہونا چاہیے تھا، ذرا چمکتا وہ. میکس نو سینس. وہ چیزیں جو مطلب ہے اس طرح سے ریلیونٹ نہیں ہو سکتی، اس کو اتنی بڑی کتاب میں آپ نے مین آرگومنٹ بنا کے لکھ دیا، اور پھر آگے بیوقوفوں نے اس کو ہی فالو کیا. بار بار وہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں اس چیز کو، جیسے کوئی بہت بڑا کوئی ایک مزاحیہ چیز ہوگی. کوئی مزاحیہ چیز اس میں ہے نہیں کہ اگر وہ آسمان پر گئے بھی اور پھر واپس آئے، کوئی نہ کوئی چیز تھی اس میں. حضرت موسیٰ نے ان کو کہا کہ نہیں یہ 50 نہیں، 40 کر لیں، 45 کر لیں. اس کو ایز اے جوک لیا جاتا ہے. اس میں کوئی ہنسنے والی چیز ہے نہیں. ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، دس فائن. قرآن مجید میں نہیں ہے یہ چیز. اگر پھر بھی یہ ایسے ہوا ہے تو پھر میرا اس پہ بلیو ہے، کیونکہ میرا رسول پہ بلیو ہے. رسول پہ بلیو کیوں ہے؟ کہ میرا اللہ پہ بلیو ہے کہ اللہ نے اس انسان کو پیغمبر بنا کے ہمارے طرف بھیجا ہے، اور جس کی آپ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں کیا ہے، 19 سالوں میں کیا ہے، وہ اس کی مثال آج تک دنیا میں نہیں ملتی. اگر آپ یہ بھی مان لیں کہ نعوذ باللہ وہ ایک عام انسان تھے اور اپنے ذہن کی تخلیق ساری کی ساری جو انہوں نے کی ہے، قرآن مجید ذہن کی تخلیق، انقلاب اسلام ذہن کی تخلیق، معاشرے کو 360 ڈگری پہ پلٹ دینا ذہن کی تخلیق. اور یہ ذہن جو ہے نہ کسی آکسفورڈ کے پاس تھا، نہ کیمبرج کے پاس تھا، نہ جامعہ ازہر میں تھا، نہ کہیں یونیورسٹی میں پڑھا. یہ تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتا تھا. ایک بدو تھا جو اونٹ چلایا کرتا تھا اپنے چچا زاد کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ شخصیت نے سارا اپنا ذہن اس سے سب کچھ بنا لیا. تو پھر وہ کیا چیز، کیسے انسان تھے وہ؟ اگر بشر بھی تھے، ہی واز ایکسٹرا آرڈنری جینیس. یعنی کہ وہ خود معجزہ بن جاتے ہیں، جس کی یہ خود تحریر میں لکھتا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی انسان کے اوپر اتنی قابلیت نہیں ہو سکتی اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی کہ بغیر پڑھے لکھے انہوں نے یہ قرآن مجید کی کتاب لکھ بھی دی، جو کہ ایک میریکل ہے جس کا ممکن ہونا اس طرح سے ممکن نہیں ہے کہ آج کے لوگ بھی نہیں لکھ سکے، آج تک نہیں لکھ سکے ایسی چیز یا بنا سکے اس کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ماننا ہے کہ وہ رسول تھے، ایک انٹرونشن تھی، the creator has intervened، تو وہ کریٹر پھر جو چاہے وہ کرے. وہ خالق اللہ عز و جل ان کی ذات جو چاہے کرے، چاہے وہ گھوڑا بھیجے، چاہے وہ مسجد اقصیٰ سے لے چھوڑے، مینار پاکستان لے کے چلا جاتا ہوں، ڈز ناٹ میٹر، کیونکہ وہ اس کی ایک چیز ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے. سو ہول آرگومنٹ کولیپس آن اٹس اون. وہی تھی تو وہی کے تھرو ہی ہونا چاہیے تھا. وہی کوئی ایسی فزیکل چیز تھی، کوئی جیب میں رکھنے والی چیز تھی؟ یہ گھنٹی بجتی تھی وہی ہو تو بھائی وہی آئی ہے، وہی کا ٹائم ہو گیا. سو یہ آرگومنٹ بھی بہت ہلکا آرگومنٹ ہے، صرف ایک شوخی ہے، ایک ٹرک ہے جو یہ لوگ پلے کرتے ہیں، اور اس میں ظاہر حدیثوں کا لیتے ہیں. لیکن یہ ایسی روایت ہے کہ جو شیعہ ہو، سنی ہو،
کتنے ہی لوگ ہیں جو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی متواتر ہے، یہ ہوا ہوگا ایسے، اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، اور اس سے ہمارا مذہب خراب نہیں ہوتا ہے. رسول کا پیغام دلوں تک اب بھی ہے، اللہ کی وحی ہر انسان تک پہنچی ہے رسول کے تھرو. تو اب اس کو کیا کہیں گے کہ آپ وحی کی آپ جو حیت ہے اس کی، جو اس کی ایگزسٹنس ہے وحی کی، اس کو بھی ڈیفائن کریں، وہ کیا ہے؟ وہ آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. ہمارے سامنے کوئی رسول کی اگزامپل نہیں گزری ہے، ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ خود نہیں کھڑے ہوئے. تو ہم اپنے مفروضے بناتے ہیں، جو آپ اپنے مفروضے بنا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا انکار ناممکن ہے. یہ جو ایتھیسٹ ہیں، میں نے اپنی دوسری ویڈیو میں سب چیزیں کلیئر کر چکا ہوں کہ یہ جو ہے ایگنوسٹزم کی طرف جا رہے ہیں، ایگنوسٹکس ہیں. یہ ایتھیسٹ بھی نہیں رہے کہ ہم مانتے ہی نہیں، یہ کہتے ہیں ہم مانتے بھی نہیں ہیں اور نہیں بھی مانتے، مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے. سو اگر آپ کو ایک مڈل جینڈر میں کھڑا ہونا ہے، that's your headache, so اگر آپ کو ایک ایسے جینڈر میں کھڑا ہونا ہے کہ جو تھرڈ جینڈر ہے، then it's your choice. یا تو خدا کا انکار کر دیں، اگر مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق وہ قادر ہے ہر چیز پر، then there shouldn't be any question about it. آگے چلیں، اس کی جو خرافات ہیں دیکھیے برداشت کرنا پڑے گا، لیکن I just want you to understand this is crucial. آپ کبھی انشاءاللہ گمراہ نہیں ہو سکیں گے. یہ ٹرانسلیٹر جو ہیں یہ آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے کہ آپ کے ایمان سے کھیلیں. اور کئی دفعہ ان کی نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن یہ بیچارے سمجھتے نہیں ہیں، بس اپنی وہ ایک اس میں کر دیتے ہیں. ایک جابر بادشاہ، اللہ تعالیٰ ایک جابر بادشاہ کی مانند جو اپنی سلطنت کے خرچے پورے کرنے کے لیے اپنے افسران کو زیادہ مالیہ اکٹھا کرنے کا حکم دیتا ہے. اور وزیر مالیت یہاں پہ وہ کہہ رہے کہ 50 جو تھیں، اب یہ بھی آپ دیکھ لیجیے، خود ہی اپنی اسمپشنز ایک بنا رہا ہے کہ 50 تھیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ایک گریڈ تھی کہ بھی میری زیادہ نمازیں پڑھو، یعنی 50 نمازیں پڑھو. اور اس نے پھر اپنے جو افسر تھا ان کو کہا کہ بھی تم نے 50 نمازیں اپلائی کرنی ہیں. اور پھر رسول نے فرمایا، جیسے ایک افسر کہتا ہے اپنے ظالم جابر حکمران کو، نعوذ باللہ، کہ دیکھیں یہ تو لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکیں گے، تو آپ پلیز تھوڑا سا ٹیکس کم کر لیں. تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، اس کو 40 کر دو، 45 کر دو، 35 کر دو، 20 کر دو، چلو 5 پہ تو منیمم رکھو. تو یعنی افسر میں اتنی عقل مندی ہے، اور جو آپ کا وہ بھئی اس طرح کی چیز تھی نہیں. اب نماز بیسیکلی ہم نہیں سمجھ سکتے، جو نماز کی ایک اسپرچول ویلیو ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. قرآن مجید میں اب ضروری ہے کہ وہ ایک ویڈیو میں بنا کے آپ کو دوں کہ جس میں وہ چیز جس میں صلاۃ کا ایشو ہے اس کو ہم ٹرانسلیٹو پرسپیکٹو سے لے کے جائیں گے. اس کی ہسٹوریکل جو ٹریڈیشنل اسلام میں احادیث میں صلاۃ کے اوپر چیزیں ہیں، پہلے تو ان کو آپ کلیریفائی کریں. اب نماز ایک ایسی کی سٹون ہے ہمارے پاس، یعنی کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک باؤنڈنگ ایجنٹ ہے انسان کی، مسلمان کی زندگی کے لیے. اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. تو وہ اگلی ایک ویڈیو میں انشاءاللہ بہت جلد اس کے اوپر ہمارا ایک پورا ایک پلے لسٹ بنے گی، جس کے اوپر ہمارے کچھ پارٹس کے اندر جو ہے وہ ڈسکس ہوگا. تو اچھا، یہاں پہ اس نے توہین کی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے، it's not insult but there's an argument. Okay, fair enough. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی تاریخ اور انسانی معاشرے میں تبدیلی لانے والے اہم ترین نابغوں کی فہرست میں سے ایک ہیں. اور اگر ان وقتوں کے سیاسی اور سماجی حالات کو مد نظر رکھا جائے تو کوئی بھی تاریخ ساز یا واقعہ تبدیلی پر برپا کرنے والی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسری نہیں کر سکتی. نہ سکندر، نہ سیزر، نہ نیپولین، نہ ہٹلر، نہ کوئی روش بزرگ.
اور چنگیز نہ اطالیہ امیر ترک یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دیٹس فائن. ان سب کی اپنی فوجی جنگوں اور اپنی قوم کی حمایت کو حاصل تھی. اس جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نے خالصمت اور نعت بھرے معاشرے میں رہتے ہوئے خالی ہاتھ ہوتے ہوئے یعنی اوبیسلی تم یہ اس کو پریز ہی کر رہے ہیں ان کو کہ کسی بھی ہسٹری کے اندر جو بڑے بڑے نام گزرے ہیں موسٹلی ان کو اپنی قوم کی سپورٹ تھی. لیکن یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر ہے وہ اس طرح اتنا ڈسٹنکٹیو ہے کہ ان کی قوم ہی ان کے خلاف تھی, ان کا قبیلہ ہی ان کے خلاف تھا, بالکل اکیلے تھے وہ اس طرح سے, لیکن پھر بھی لڑتے رہے. اور ایک وہ ان پڑھ تھے اور وہ صرف اونٹ چلاتے تھے جنہوں نے قرآن پورا لکھ دیا اپنی طرف سے. تو اور پھر ان کی مثال بھی دنیا میں نہیں ملتی. تو پھر تم اندھے ہو یار. خدا نے کیا نا جو بھی کیا, کوئی ایسی انٹرونشن تھی کہ جو میریکل تھی, ان کی ذات جو ان کی ذات مبارک ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیز رکھی تھی کہ ایک بشر جو چیز نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے کروایا. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ چیز کروا سکتا ہے تو گھوڑا بھیج کے آسمان تک کیوں نہیں لے کے جا سکتا میرے بھائی؟ اس میں کیا اعتراض ہے؟ اور جو آپ سمجھ لو گے وہ جو نماز ہے وہ ٹیکس کے حساب سے بن جاتی ہے, ایک مثال دے رہے ہیں آپ انالوجی, وہ بھی نہیں بیٹھتی کیونکہ نماز تو ٹیکس ہے نہیں. نماز انسان کے فائدے کے لیے نہ کہ خدا کے فائدے کے لیے. تو وہ بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے. اچھا, شاید بیسویں صدی کے طاقتور ترین آدمی لینن کو ان کے مقابلے میں رکھا جا سکتا ہے, جس نے 20 سال 1904 تک مستقل مساجی. یہی وہ اگزامپل دے رہا ہے لینن کی, جو کہ رشیا میں جس نے انقلاب برپا کیا, لیکن اس کی بھی اگزامپل فٹ نہیں بیٹھتی رسول اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. یہ پریز کر رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ, کوئی مقابلہ نہیں ہے ان کا ذات مبارک کا. لینن کو آپ مقابلے میں لے کے آ سکتے ہیں, لیکن لینن سے پہلے 20-30 سال پہلے کافی لوگوں نے انقلاب رشیا کا جو انقلاب تھا اس کی جو کیا نام ہے اس کی کوئی گراؤنڈ رکھتی تھی, سو وہ بھی مقابلے پہ نہیں آتی. تو اب یہ دیکھیے کہ یہاں تک جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں میرے خیال سے اتنا کافی ہے آج, اور اس ویڈیو کو یہاں پہ ٹائم بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. سو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک پہ ایمان پہلی شرط یہی ہونی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ بلیو رکھتے ہیں کہ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ بلیو رکھتے ہیں تو پھر آپ بات کریں دوسری چیزوں پر کہ بھائی گھوڑا اللہ تعالیٰ بھیج سکتا ہے کہ نہیں بھیج سکتا. اللہ تعالیٰ یونس پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالتا ہے اور آگ کو حکم دیتا ہے کہ تو ٹھنڈی ہو جا, یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اگر حضرت موسیٰ کو ایک عصا دیتا ہے کہ جو سانپ بن جاتا ہے. اب وہ جو پرویز صاحب ہیں وہ ان سب چیزوں سے انکار کرتے ہیں کہ بھئی یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ممکن نہیں ہو سکتا, تو ہم کون سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول اگر قرآن مجید میں چیز بنتی ہے تو ممکن ہے دن, بیکاز ان کے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, وہ کر سکتے ہیں. اور آپ کہیں کہ وہ چیزیں نہ تو اس وقت آپ بھی موجود نہیں تھے نہ ہم موجود تھے, کچھ میسج تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا چاہا, وہ میسج زیادہ امپورٹنٹ ہے نہ کہ وہ ہاؤ اٹ واز کمیونیکیٹڈ. ٹھیک ہے, کچھ انسانوں کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھانے کے لیے کوئی ایسی چیز بنا دی گئی ہو کہ وہ افیکٹو انف ہو انسانوں کے لیے سمجھنے کے لیے, جس سے عام کہانیوں میں ہوتا ہے. لیکن اس کا مقصد کیا ہے, اس میں بتانے کا کمیونیکیشن کا مین پوائنٹ کیا ہے, وہ ہمیں ذرا ضروری ہوتا ہے. ہر کہانی کا ایک مورل ہوتا ہے, اور کہانی کوئی ایسا نیگیٹو چیز نہیں ہے, کہانی انسانی معاشرے میں ضروری ہے.
اگر آپ انسانی کلچر کو کہہ کہ آپ کلچر کی ریسیپی دیں، اس ریسیپی کے اندر جیسا نمک چینی اور یہ چیزیں کچھ ریسیپی میں آپ ڈالتے ہیں، اس میں کئی چیزیں آپ کو ڈالنی پڑیں گی کلچر کو اگر آپ نے بنانا ہے. اس کلچر کے اندر ایک جو ریسیپی کی آئٹم ہے وہ سٹوریز ہیں. کہانیاں انسانی معاشرے میں ایک بہت مثبت ٹول کی طرح یوز ہوتی ہیں سوسائٹی کو کریٹ کرنے کے لیے. ہم کہانیاں بناتے ہیں. کتنی دنیا میں لٹریچر جو ہے وہ کہانیوں پہ فلسفے، وہ جو آپ کا افسانہ ہے اس میں کتنے پیغام ہوتے ہیں کہ جو بہت مشکل ہیں دوسرے انسانوں تک پہنچانے کے لیے. وہ سب دیواروں کو پھلانگتے ہوئے افسانہ وہ میسج کنوے کر دیتا ہے ایک ایسے کن ذہن انسان کے ذہن کے اندر بھی جو اسے عام طور پہ نہیں سمجھ سکتا، لیکن وہ افسانے سے وہ چیز سمجھ جاتا. کئی چیزیں اس طرح سے ہیں کہ جو ہر دور میں انسانوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ روایت بھی انہی میں سے ایک ہو. اس کا مقصد بھی ہو کہ انسان کے لیے وہ اتنا اٹریکٹیو بن جائے کہ وہ میسج کو سمجھ سکے. دیٹ واز دا مین پوائنٹ کہ میسج کیا تھا. اور اس پہ اگر ہم یہ آرگومنٹ لیں کہ بھائی یہ خود بنایا، تو پھر آپ خود پروف کرتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا، تو بہت بڑا معجزہ خود اٹ سیلف ہے کہ انہوں نے کس طرح سے انسانیت کے لیے یہ چیز کر دی کہ جو آج تک کسی بھی انسان نے نہیں کی. جب آپ خود قائل ہیں اس چیز کے، اگر آپ باعث میں نہیں ہیں اور آپ قائل ہیں، تو پھر آپ خدا کے بھی قائل ہوں گے، کیونکہ یہ انٹرونشن گاڈ انٹرونشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. سو خدا پہ اگر آپ کا ایمان ہے تو اس تک یہاں تک ہی رکھیں. لیکن آگے جا کر ہم ان لوگوں کو بھی جواب دیں گے کہ جو ایمان نہیں رکھتے خدا پر. اب ان کو ایک جواب دینا بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے جنہوں نے ماننا نہیں. ایکچولی دے آر ان کگنیٹو ڈیسلنس، جو ضد بنا کے رکھیں کہ خدا کو نہیں ماننا. تو ہوپ فلی آج کی جو ویڈیو ہے کچھ نہ کچھ بینیفٹ دے گی. اینڈ دیر از اے لاٹ آف ورک وی نیڈ ٹو ڈو، اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ آگے بھی آپ سے مطلب ہے اس طرح سے ہم ایسی چیزیں لے کے آئیں گے کہ جو آج تک آپ نے یوٹیوب پہ نہیں دیکھی ہوں گی. لیکن یہ جو کمپلیکس قسم کی سائیکالوجیز بن رہی ہیں اسلام کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، جو کافی انسانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوں. اگر آپ کو یہ گراؤنڈ رول انڈرسٹینڈ کر جائیں then they are beneficial for you, even those translators, because you are gaining some more knowledge about Quran, which is good. کہ آپ ان کے ترجمے کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس نظریے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. اگر وہ اس حد تک رہے that's fine. لیکن جب وہ ایک آ کے ایک نیلی پیلی چھوڑ دیتے ہیں نا، جیسے کہ نعوذ باللہ نماز جو ہے وہ ٹھک بیٹھک نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، وہ بتاتے نہیں کہ وہ ہے کیا تو وہ چیز خطرناک ہے، جس سے آپ کی ایک ایسی چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے ایز اے گفٹ، کوئی ٹیکس نہیں ہے نماز، وہ آپ سے ختم ہو جاتا ہے، اس کا اسپرٹ ختم ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ہم اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کو پورا مکمل کر لیں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ اس کو خلاصے میں بتایا جائے. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا مین پوائنٹ نہ چھوٹے کہ جو ہم مس کر جائیں. اگر آپ کے پاس اس کی ایکسیس ہے، اس کی بک مل جائے، ٹرانسلیٹڈ بک مل جائے، تو آپ پلیز اس کو پڑھیں اپنے طور پہ. یہ آپ کامنٹریز کو سمجھ لیں کہ ہم لوگ اس میں پرویز کو بھی ڈسکس کریں گے، اور جو عام لوگ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ان سے بھی کافی لنک ہے. لیکن اس کے بعد آپ انشاءاللہ ان سے نہیں گھبرائیں گے. یہ جو ویڈیوز بنانے والے ہیں ٹرانسلیشنز کی، اور جو پرویز صاحب کے عقائد ہیں کہ مادر پدر آزاد ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اس طرح سے نہیں ہے. اسلام از اے بیوٹیفل gift to humanity. Christianity is a beautiful gift to the humanity. And all the things that are given to human by Allah are so beautiful that you should cherish them. اس کی قدر کریں، انہیں ان عام انسانوں کی سوچ میں ضائع نہ کریں. Hopefully you get some benefit out of it. So inshallah, see you next time. Assalamu alaikum.